السلام علیکم ناظرین، آپ سب کو نیا دور کی ٹیم کی جانب سے کرسمس مبارک، خصوصاً وہ لوگ جو منا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ آج کا ایک بہت اہم دن ہے کہ آج ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کا یوم پیدائش بھی ہے، جو کہ پاکستان میں بڑے پرجوش طریقے سے سرکار کے لیول کے اوپر بھی اور غیر سرکاری لیول پر بھی منایا جاتا ہے. اور اس میں ہمیشہ ہم فرمودات جو ہوتے ہیں قائد کے، ان کا ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا، انہوں نے وہ کیا، انہوں نے اتنی جد و جہد کی. مگر جو ان کی بہت سارے افکار اور ان کے جو نظریات، ان کے جو اصول تھے، کیا ہم نے ان کو یاد رکھا؟ کیا ہم نے ان کے اوپر عمل کیا؟ کیا آج کا پاکستان وہ پاکستان ہے کہ جس کو قائد اعظم دیکھ کر خوش ہوتے کہ جس چیز کے لیے انہوں نے اتنی محنت کی، جد و جہد کی، لڑائیاں کی، اور وہ آج کا پاکستان ان کے اصولوں پر کاربند ہے یا نہیں ہے؟ تو ہمارے ساتھ ایک بہت ہی زبردست پینل موجود ہے. آپ سب ان سے واقف ہیں، مگر میں آپ کا کوئکلی تعارف کرواتا ہوں. امبر رحیم شمسی ہمیں جوائن کری ہیں اسلام آباد سے، آپ سب ان کو جانتے ہیں. عافیہ ضیاء صاحبہ ہمیں جوائن کری، آپ پہلے بھی ان کو دیکھ سکتے ہیں. عافیہ جو ہیں بہت ساری مقالوں کی، کتابوں کی مصنفہ بھی ہیں، اور اب ان کو پڑھتے بھی رہتے ہیں. ہمیں تاریخ دان یعقوب خان بنگش لاہور سے جوائن کر رہے ہیں، جو کہ پروفیسر ہیں ہسٹری کے، اور ان تمام موضوعات کے اوپر ان کی بڑی گہری جو ہے نظر بھی ہے. اس کے اوپر وہ لکھ بھی چکی ہیں، ان کی کئی کتابیں جو ہیں وہ منظر عام پر ہیں. آپ گوگل کیجئے، جو لوگ نہیں پڑھی آپ وہ فوری طور پہ گوگل کر کے خریدیے. اور یاسر لطیف ہمدانی، میرے خیال سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے پاکستان کے سوشل میڈیا پر جو یاسر لطیف ہمدانی کی، جناح صاحب کی محبت اور عقیدت اور ان کے ڈیفنس میں ایک لون واریر جو ہے اس کو نہ جانتا ہو. اور یاسر ہمدانی کے خیالات جو ہیں وہ اس نے پوری جنریشن کو نہ صرف اثر کیا ہے، بلکہ ان کے ایسے متبادل خیالات بھی ہیں جو کہ بہت لوگوں کو بھاتے بھی نہیں ہیں. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، مرتضیٰ ہولنگی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان سے بھی میں بہت سارے سوالات کروں گا قائد اعظم کے افکاروں پر اور آج کے جو پاکستان کی صورت حال ہے. تو آپ سب کو خوش آمدید ایک بار پھر. میں سب سے پہلے جو ہے میں آغاز کروں گا یاسر ہمدانی سے. یاسر، آپ چند ہی منٹ میں جو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے، جو خصوصاً ایک ہمارے قائد اعظم کا ایک پورا سیاسی ریکارڈ تھا 1920 1930 1940 میں، جس طرح سے انہوں نے عوامی پالیٹکس کی، اور جو عوام کے مسائل تھے، چاہے وہ چائلڈ میرج ہو، بچوں کی کم عمر میں شادی ہونا ہو، چاہے وہ بھگت سنگھ کی ڈیفنس میں کھڑے ہونا ہو، اور دیگر جو ان کے کام تھے، ان کے بارے میں ہمیں ذرا ڈیٹیل میں بتائیے، تاکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ چیزیں دہرانا ضروری ہیں. آج ان کے یوم پیدائش پہ ہم کو خراج تحسین بھی پیش کریں، مگر ساتھ ہم یہ بھی یاد کریں کہ وہ شخص تھا کون، جس کی اب ہم فرمودات نقل کر کے ہر جگہ تصویر تو لگا لیتے ہیں، لیکن تصویر لگانا محض جو ہے وہ کافی نہیں ہوتا. تو یاسر، آپ سے میں آغاز کروں گا. جی، تھینک یو سو مچ رضا بھائی فار ہیونگ می ہیئر. جہاں تک قائد اعظم کا تعلق ہے، وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم بوتھ پاکستان اور انڈیا میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی ولادت 23 مارچ 1940 کو، حالانکہ یہ درست نہیں ہے. 1904 میں انہوں نے کانگریس جوائن کی، 1906 اور 1910 میں وہ ایک میجر لیڈر بن کے ابھرے، اور انہوں نے بہت ساری پروگریسو پالیٹکس کی. انہوں نے ایک تو ہیڈ آن لیا انہوں نے برٹش امپائر کو. انہوں نے کہا کہ ہمیں سیلف رول چاہیے، اور انہوں نے ہر جگہ یہ کہا کہ ینگ پیپل کو بھی، خاص طور پہ انڈین ایسوسی ایشن لنڈن کو، انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے اس کے اندر آرگنائز کریں، کیونکہ ہمیں سیلف رول یعنی کہ سوراج جو ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہو چکا ہے کہ ہم برٹش بیوروکریسی کے انڈر نہیں رہ سکتے. تو یہ بات تھی. اس کے علاوہ ان کے جو خیالات تھے، ان کے ایک بڑے قریبی دوست تھے بی جی ہارنیمن. اب بی جی ہارنیمن جو تھے وہ برٹش تھے، لیکن وہ انڈیا کی انڈیپینڈنس موومنٹ میں بہت شامل تھے. بامبے کرونیکل ایک اخبار ہوتا تھا، اس کے وہ ایڈیٹر تھے. اچھا، ان کے خلاف برٹش لگے ہوئے تھے. ان کی فریڈم آف پریس کو ایک پریس ایکٹ ہوتا تھا، اس کے تھرو کر رہے تھے. تو قائد اعظم نے کافی عرصے تک اس پریس ایکٹ کو، اور یہ خاص طور پہ آج ریلیونٹ ہے جب کہ آپ دیکھ رہے ہیں فری میڈیا کے اوپر جو قدغنیں لگ رہی ہیں. قائد اعظم نے 1920 میں 1918 میں اس کے خلاف جدوجہد کی. پھر اسی طرح آپ کے سامنے چائلڈ میرجز ایکٹ
چائلڈ میرجز کے خلاف, اور بلکہ اس پہ وہ تقریر بھی پڑھنے والی ہے جو انہوں نے 1929 میں کی. اور انہوں نے کہا کہ اگر میری کنسٹیچوئنسی اتنی ایڈوانس نہیں ہے کہ وہ میرے ان ویوز سے اگری نہ کرے, تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ کسی اور کو الیکٹ کر لیں. تو اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ 1912 میں انہوں نے ایک بہت امپورٹنٹ بات کی. انہوں نے کہا کہ ایک ایڈلٹ انڈین جو ہے وہ کسی اور ایڈلٹ انڈین سے شادی کرنا چاہتا ہے, چاہے کچھ بھی اس کا ریلیجن ہو, تو اس کو اس کے اوپر کسی قسم کی روک نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے یہ کہا کہ اصل میں پہلے جو سچویشن تھی وہ یہ تھی کہ اگر سے ایک ہندو جو ہے ایک مسلمان سے شادی کرتا ہے تو ان میں سے ایک کو اپنا مذہب چھوڑنا پڑتا تھا یا دونوں کو اپنا مذہب چھوڑنا پڑتا تھا. قائد اعظم نے ایک بہت امپورٹنٹ اس کے اندر وہ ترمیم کرنا چاہتے تھے جو بہت بعد میں جا کے ہوئی. وہ چاہتے تھے کہ سارے انڈینز جو ہیں وہ ایک دوسرے سے شادی کرنے کا ان کو حق ہو, بلکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ سارے آپس میں شادی کریں تاکہ جو ہے ہندو مسلم ڈیوائیڈ اور باقیوں میں یہ ڈیوائیڈ ختم ہو سکے. اسی لیے قائد اعظم محمد علی جناح کو the best ambassador of ہندو مسلم یونٹی. اور یہ آپ یہ دیکھیے کہ ساؤتھ ایشیا کا کوئی پولیٹیشین نہیں ہے کسی بھی جگہ سے, گاندھی, نہرو, ان سب میں سے کوئی ایسا پولیٹیشین نہیں ہے جس کو یہ خطاب دیا گیا ہو ایمبیسڈر. اور یہ کوئی ہم نے نہیں دیا یا کسی مسلمان نے نہیں دیا, یہ گاندھی بھی مانتے تھے, نہرو بھی مانتے تھے, گوکھلے بھی مانتے تھے, تلک بھی مانتے تھے. پھر تلک کے انہوں نے کیس لڑا جو سیڈیشن کے خلاف تھا, آج کل سیڈیشن کی اسی ایکٹ کی 123A PPC کا, اس کی آج بات ہوتی ہے. وہ قائد اعظم نے کیس لڑا, اس وقت بھی اس کو اپوز کیا. اور پھر فائنلی ان کی جو کنٹریبیوشنز تھیں جو کہ ہمارے ہندوستانی دوست جو ہے وہ بھول جاتے ہیں, انڈیا کا سپریم کورٹ بنانے میں اور اس کی طرف کوششوں میں قائد اعظم محمد علی جناح کا بہت بڑا رول تھا, جو کہ ایک ہسٹورین ہے مترا شرافی, انہوں نے اس کے بارے میں بہت لکھا اور اس پہ بڑی ٹاکس دی گئی ہیں ایون ہارورڈ لا اسکول میں. اور دوسرا یہ کہ جو دہرادون اکیڈمی ہے انڈیا کی فوج کی, وہ قائم کرنے میں قائد اعظم محمد علی جناح کا بہت بڑا ہاتھ تھا. تو ان کی جو کنٹریبیوشنز ہیں لیجسلیٹو کنٹریبیوشنز ٹو انڈیا, دے آر گریٹر دین بوتھ مسٹر گاندھی اینڈ مسٹر نہرو. بہت بہت شکریہ, تھینک یو فار اوپننگ اٹ اپ. یعقوب, obviously آپ کی طرف بڑھتے ہیں, آپ کو پتہ ہے یاسر سے سٹارٹ کرنا ضروری تھا اگرچہ کہ آپ تاریخ دان ہیں. تو کوئکلی ہمیں یہ بتائیے کہ آپ جناح صاحب کی جو اسٹرگل تھی, جو یاسر نے ساری 20s اور 30s کی سیاست کا ذکر کیا, پھر 40s کا جو بڑا مشکل مرحلہ تھا ہندوستان پاکستان کی جو سیاست تھی, برٹش انڈیا کی جو سیاست تھی, اور اس وقت ٹرانسفر آف پاور کے مسائل تھے, مختلف فارمولاز آ رہے تھے. تو آپ ہمیں یعقوب یہ بتائیے کہ اس وقت جناح صاحب کا کیا موقف تھا اور کس وجہ سے, بنیادی کیا وجوہات تھیں جن کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ قیام میں آیا, اور اس کا مطلب مقصد کیا تھا. یہ بہت ضروری ہے آج اس کو یاد کرنا. تھینک یو رضا. آپ نے جو سوال پوچھا ہے یہ تو میرے خیال میں کوئی 20-25 کتابوں کا سوال ہے, اور یہ سوال وہ ایسا ہے کہ جس کے بارے میں میرے خیال میں آج تک کوئی کنسنسس نہیں رہا, اینڈ دے آر ویری ڈفرنٹ ویوز ایز یو ویری کلیئرلی نو جو ان کے اوپر ہیں. میں ایک چیز بیان کرنا چاہوں, مطلب کنٹینیوئنگ آن فرام واٹ یاسر ایکچولی سیڈ, کہ آئی تھنک کہ جناح کو ون از ٹو آلسو ٹریٹ ہم ویری مچ لائک اے ہیومن بینگ. ہمارے ساتھ سب سے زیادہ جو پرابلم ہوتی ہے کہ ہم جناح صاحب کو نا ایک لارجر دین لائف یا بالکل ایک اسپیشل کریچر کی طرح ہم ٹریٹ کرتے ہیں, کہ جہاں جس بندے نے کبھی کوئی غلطی نہ کی ہو یا کبھی اس میں کوئی کانٹرڈکشن نہ آئی ہو یا جس نے کبھی پالیٹکس نہ کی ہو. Jinnah was a human being, was a brilliant human being, but that does not mean that he did not act human in a number of ways, and he did not develop his ideas. So I think یہ ہمیں مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے کہ Jinnah from his political career that begins in the early 1900s up till 1940 goes through a transformation. اور یہ کافی scholars نے اس کے اوپر بات کی ہے کہ yes, مطلب Yasir is very correct کہ there was a time he was the greatest ambassador of Hindu-Muslim unity. There was a time, matlab, his ideal was actually not a Muslim political leader, but actually a Hindu one, Gokhale.
So there was a time in which he was very close to Hindu leaders and was very much in the Congress. बल्कि उन्होंने मुस्लिम लीग भी बहुत साल बाद ज्वाइन की, कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद. मगर then there were differences, and I think those differences, there is no harm in accepting the differences. The differences were कि Jinnah was an old school, if I might say so, in that sense कि वो जो गोखले और जो पुराने जो कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट थे उनकी तरह थे, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल वे चाहते थे कि इंडिया इंडिपेंडेंस हासिल करे. तो सबसे पहला जो उनका ब्रेक आया वो 1920 में आया, जब गांधी ने आके कहा कि लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए. He was not very much in favor कि इस स्टेज पे लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए, and he wanted कि पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स से जहां तक अचीव हो सकता है वहां तक करना चाहिए. अब अगेन that was his view, good view, bad view, that's something that's been debated all the time, मगर ये एक reality है. Second ये है कि what he began to realize after a while, and I think यहाँ हमें जरा वो सोचना पड़ेगा कि India he feared, and that was his fear. अब वो fear real था, imagined था, इसके बारे में भी debate है कि India will end up being a majoritarian country where the majority, जो कि एक Hindu majority है, is going to impose itself on the minority, which was Muslims and other minorities too. ठीक है. अब maybe this was an irrational fear. Some people argue कि it was a completely irrational fear, ये होना नहीं था. Maybe ना होता. मगर ये भी हो सकता है कि हो सकता था, so उनके पास इतना, उनके दिमाग में इतना एविडेंस था. And one of the reasons why the Muslim League actually picked up, and a lot of people forget कि मुस्लिम लीग जो थी वो practically 1940 तक एक बहुत छोटी पॉलिटिकल पार्टी थी. जब मैं मुस्लिम लीग पे थोड़ा बहुत काम कर रहा था तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये खुतबा इलाहाबाद जो इकबाल का लोग बड़ा कोट करते हैं, इलाहाबाद में ये 75 लोग, 75 लोग जो कोरम था वो भी जमा नहीं कर सकते थे, और उनको डिले करनी पड़ी उनकी स्पीच के जी 75 लोग ही जमा हो जाए. और उसके अगले साल जब दिल्ली में मुस्लिम लीग का सेशन हुआ तो उन्होंने कोरम ही 50 पे कर दिया कि 50 लोग ही बड़े मुश्किल से जमा होते हैं. So Muslim League was a very small political party, did not really have a base, did not really have an understanding. But the Muslim League, why did the Muslim League pick up? ठीक है, वो आप सवाल कहते हैं कि पाकिस्तान के क्या रूट्स कहां से डेवलप हुए. रूट्स इसलिए डेवलप हुए कि when after 1937 there were elections in India and provincial governments came in, तो उसके बाद जहां कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, कुछ कांग्रेस गवर्नमेंट्स बहुत अच्छी थी, पर कुछ कांग्रेस गवर्नमेंट्स ने बहुत एक हिंदू मेजॉरिटेरियन व्यू दिया. यूपी के अंदर इश्यूज आए, सेंट्रल प्रोविंसेस के अंदर इश्यूज आए, कुछ और सूबों के अंदर इश्यूज आए, Odisha में issues आए. So कुछ सूबों में issues आए which scared the Muslim minority, and this is also very important to understand. The power of the Muslim League was never Muslim majority lands, because Muslim majority जहाँ सूबे वहाँ तो Muslim League को support मिल ही नहीं सकी till 1940s. तो जहाँ मुस्लिम माइनॉरिटी थे उन्होंने देखा कि जी यहाँ तो हिंदू मेजॉरिटी में आगे हैं और इन्होंने एक मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट बना दी. अब उसकी भी वजूहात थी कि वो क्यों है, पर वो एक अलग सवाल है. आई वोंट गो देयर कि व्हाई दे एक्टेड इन अ वेरी मेजॉरिटेरियन वे. फॉर अ वेरी सिंपल थिंग इज कि अगर आप 20-25 साल किसी चीज के लिए इंतजार करें और अचानक आपको मिल जाती है तो आप भी एक साउथ एशियन ही हैं, तो उसी तरह से आप बिहेव करते हैं. तो दैट स्केयर्ड द मुस्लिम माइनॉरिटी in the Hindu majority provinces, and they then wanted कि जी ऐसी political party हो जो उनके rights के बारे में बात करे, उनके rights के बारे में assurances ले और constitutional assurances ले. Jinnah was very much a constitutionalist, as Yasir has written about, and he wanted proper constitutional guarantees from the government of India, from any constitutional making body. और वो जब तक उनको guarantees नहीं मिलती तो तब तक वो नहीं believe करते थे कि India can remain one. So the root cause really is this fear of majoritarianism. अब that's the $1 million question कि जी वो majoritarianism realize होता अगर Muslims 25% इंडिया के, अगर एक इंडिया होता है Muslims 25% होते, क्या 70% हिंदू जो है वो अपने आप को मुसल्लत कर सकते हैं कि नहीं? उनका ख्याल था कि कर सकते हैं, आज कर रहे हैं, पर काफी साल के लिए नहीं भी हुआ. So that is kind of, I think, a very complicated thing, but there were clear reasons why he changed. और 1940 के बाद, मतलब वो यासिर ने बात की, there is a shift. 23rd March 1940 में there is a shift in the thinking of Jinnah, where he now thinks that something dramatic needs to be done. He never defines that dramatic thing, and I think being very clever, he wants to keep his cards to his chest, but I think he knew कि जो normal तरीका है कि इंडिया एक unitary government इंडिया की आजादी में आएगी, वो उनका ख्याल था 1940 में कि वो possible नहीं है. उन्होंने एक confederation type की कैबिनेट मिशन में 1946 में एक्सेप्ट कर ली, पर वो भी विद रिजर्वेशंस. मतलब वहां भी बहुत इशू थे. हम अक्सर बात करते हैं कि नेहरू
scuttled it, but the way Jinnah accepted it was also unworkable, because why would the NWFP, that's never had a Muslim League government, join a bloc dominated by the Muslim League? तो उसमें भी issues थे, but उनका ये था कि जब तक constitutional guarantees नहीं मिलेंगी तब तक मुसलमानों का यहाँ हिंदुओं के साथ रहना मुश्किल है. Again, he had a very particular understanding, this is the last point I wanted to make, of the Muslim nation in India. अब वो भी, a lot of this was observed, a lot of this was fed. I think personally he had very little experience, direct experience of how the Muslim community in India developed. There are incidences of him not being aware that Muslims actually speak multiple languages and do not speak Urdu वगैरह, because he himself wasn't fluent in the language. So ये सारी बातें थी, मगर again any politician has these kinds of things. I'm quite sure that in hindsight, if Gandhi and Nehru are alive now and they look in hindsight, they would realize the numerous mistakes that they actually made. So I don't think it's a very bizarre thing to actually say कि Jinnah was a politician and at that time he decided और उन्होंने जो फैसले किए वो तब के हालात को मद्देनजर रख के किए, और तब 1945-46 तक इस तरह के हालात हो गए थे कि पार्टीशन करना मेरे ख्याल में एक रियलिटी बन चुकी थी, वरना मेरे that's my opinion कि सिविल वॉर इंडिया में हो जाती, बिकॉज हिंदू मुस्लिम हालात बहुत खराब हो चुके थे. जी बिल्कुल, देखिए आपने जबरदस्त जो है एक पूरी स्वीपिंग हमें रिव्यू दिया है, लेकिन दो बातें जो कि उभर कर सामने आई हैं आपकी बात से और याकूब की बात से. एक तो कायदे आजम कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट थे, आइन और कानून में यकीन रखते थे, कानून की हुक्मरानी जिसे अंग्रेजी में रूल ऑफ लॉ कहा जाता है, चाहे वो आपके सियासी इश्यूज हों, सोशल इश्यूज हों, समाज का मसला हो. आज जो हिंदुस्तान ने बिल पास किया है जहां पे आपकी इंटरफेथ मैरिजेस जो हैं वो नहीं हो सकती, ये भी इतनी बड़ी एक चीज है कि पहिया घूमकर 100 साल बाद वहीं पे आ गया है जो पहले था. कितनी, और मेजॉरिटेरियनिज्म यानी कि अक्सरियत का गलबा जो है, जो आज उसका हम शाखसाना हिंदुस्तान में देख रहे हैं, वो भी उसी के खौफ से और उसी के खतरे से जो है ये पाकिस्तान का जो मारज़ वजूद में आना बहुत बड़ा हिस्सा था. और बदकिस्मती से पाकिस्तान में भी हमने उसकी झलक देखी है कहीं कहीं, और वो हम उसका जिक्र करेंगे आगे बढ़कर. तो मैं अब आफिया आपकी तरफ आता हूं, और अब ये दो आपने बातें सुनी, एक हमारे याकूब बंगिश साहब की और बैरिस्टर हमदानी की, जो कि कायद पर 2 किताबों के मुसन्निफ भी हैं. मैं आपसे चाहूंगा कि खवातीन के ऊपर उनका बहुत सारी उन्होंने बातें कही. फातिमा जिन्ना उनके साथ जो मौजूद थी उसका बड़ा सिंबलिज्म है. और फिर अक़लियतों के हकूक़ के लिए 11 अगस्त की तकरीर हो, उससे पहले हो, बाद में हो, आप उसको कहाँ से देखती हैं कि क्या, क्योंकि हम ये कोशिश करें कि सेगमेंट में हम ये फ्रेम करें कि आखिर भाई कौन से असूल थे जिन्ना साहब के. ठीक, रज़ा देखें ये बात दुरुस्त है कि हम शख्सियात पर बहुत ज़ोर डालते हैं, और तारीख़ जब देखते हैं तो ज़ाहिर है तारीख़ी शख्सियात उनकी अहमियत होती है, लेकिन अगर हम बात करना चाह रहे हैं कि उनका तसव्वुर क्या था उस पाकिस्तान तहरीक का, तो उसमें ज़ाहिर है ख़वातीन और नॉन मुस्लिम्स की जो सरगर्मियाँ थी वो बहुत अहमियत रखती हैं. पाकिस्तान की तारीख़ दूसरे मुस्लिम ममालिक से अलग थी, ये भी हम जानते हैं. ना टर्की था, ना ईरान था, ना मिस्र की तरह हुई है, बल्कि हमारी एक माइनॉरिटाइजेशन की तारीख़ है ना. तो उसमें आमिर मुफ्ती ने भी, फैसल देव जी ने भी इस बात पर बल्कि उन्होंने एक तहरीरी मुकाबला यूरोप के ज्यूइश आबादी के साथ किया है कि जब आप एक अक़लियत से अपनी मजहबी पहचान की बुनियाद पर कौमियत की तरफ बढ़ते हैं, तो उस सूरत हाल में कौमी शनाख्त एक मुख्तलिफ रुख लेती है, बनती है, ज़ाहिर है. तो जेनेसिस के हवाले से मतलब कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान की जो बुनियादी इमेजिनरी थी वो नॉन क्लेरिकल रिफॉर्मर्स लिख रहे थे, है ना. मौलवी हजरात ने तो मुखालिफ थे पाकिस्तान के, तो जाहिर है उनकी जो इस्लाम का सवाल अपनी जगह, लेकिन उन मौलवी हजरात का जो इस्लामी नज़रिया है वो तो नहीं इसमें फोरग्राउंड हो रहा था, ये शामिल नहीं हो रहा था. लिहाजा बहुत से मौरिख ने इसको द न्यू इस्लाम कहा है, या जैसे याकूब कह रहे हैं कि दिस कॉन्सेप्ट ऑफ द होम लैंड फॉर मुस्लिम्स, whatever name you want to give it. लेकिन ये तो तय है ना कि एक रिविजनिस्ट तारीख या रिविजनिस्ट सोच तो नहीं थी. इंस्पिरेशन जहाँ से भी आए, लेकिन मॉडल मदीने का या उस किस्म का, इट वाज अ मॉडर्न नेशन स्टेट. तो एक तो ये है.
اچھا اس میں عورتوں کا کردار اور ان کے حقوق کے حوالے سے سلسلہ بھی شروع ہو چکا تھا اور کافی ایک طرح سے انقلابی ایجنڈا تھا. انتخابی حقوق, ملکیت کا سوال, وراثت کا سوال, طلاق, یہی ایشوز ہم آج بھی اس پر بات کر رہے ہیں, لیکن یہ سلسلہ شروع ہو چکا تھا. جہاں آرا شاہ نواز کا جو ان کی کوششات تھیں اور مہم تھی پولیگائنی کی طرف سے کہ دوسری شادیوں کے حوالے سے, یہ روایت چیلنج ہو رہی تھی. اور الٹیمیٹلی اگر دیکھا جائے تو ایک لحاظ سے 1937 کی جو شریعہ ایکٹ ہے اس میں یہ سارے حقوق خصوصاً ملکیت کے شامل ہوئے تھے. بے شک کہ جو ایگریکلچرل لینڈ تھا وہ اس میں شامل نہیں تھا, مگر یہ کمپرومائزز تھے شروع دن سے جو عورتوں کے حقوق کے حوالے سے ہوتے آئے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دا جینیسس آف پاکستان جو سوچ ہے اس لحاظ سے اس میں عورتوں کی اور نان مسلمس کی شمولیت, ان کی امیجنری, ان کی سوچ, ان کا ایک اسپیس فار دیئر رائٹس, ایکول رائٹس جو آپ کہہ رہے ہیں آئینی حقوق, وہ آئین کے تصور میں تھا. جہاں تک فاطمہ جناح کا کے کردار کے حوالے سے دیکھیں, ان کی سمبولک بے شک اتنی سیاسی مطلب انوالومنٹ جس حد تک بھی تھی, لیکن ان کی سمبلزم اس لحاظ سے اہم ہے کہ 1940 میں جب جناح صاحب لاہور آتے ہیں تو فاطمہ جناح بھی ان کے ساتھ سٹیج پر بیٹھتی ہیں اور وہ پردے میں نہیں بیٹھتی ہیں, انہوں نے دوپٹہ لیا ہوا ہے وغیرہ. تو یہ سگنلز ہوتے ہیں, سارٹوریل سگنلز ہوتے ہیں. سیم ود بیگم رانا لیاقت, جہاں آرا شاہ نواز, ان لوگوں کی جو لیڈرشپ تھی یہ ایک سگنلنگ ہوتی ہے کہ عورتوں کے حقوق کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. اور سیٹل ہوئے نہ ہوئے, بٹ دا پوائنٹ از کہ یہ کہنا کہ پاکستانی عورتوں کے حقوق جو ہیں وہ کلونیل ہسٹری یا ویسٹرن انلائٹنمنٹ سے انسپائرڈ تھے, یہ بالکل نان کنٹیکسچولائز باتیں ہیں نا. یہ تو جب آپ اپنی تاریخ کو رد کر دیتے ہیں اور اس کو آج کل کے نظریے سے اینوکرونسٹکلی دیکھتے ہیں تو پھر آپ اس قسم کی اعتراضات اٹھاتے ہیں. تو آئی تھنک کہ یہ آج کل ہسٹری پڑھنا. اچھا ایک اور فرق بھی ہے, ہم آپ میں یعقوب شاید ہماری جنریشن کیونکہ ہمیں غلط تاریخ یا گیپس یا نان اے ہسٹوریکل ہسٹری سکھائی جاتی تھی, تو ہم شخصیات اور اگینسٹ دا گرین کائنڈ آف ہسٹری کو ڈھونڈتے ہوئے ہم نے سیکھا تاریخ. لیکن آج کل جو بہت سے سort of ینگر جنریشن جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہم اصلاحی تاریخ ہم خود ہی لکھ رہے ہیں, جہاں وہ مودودی صاحب کو بھی ری انوینٹ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ ہی ڈی کالونائزر تھے انڈیا کے, اور مذہبی شناخت جو ہے وہ انقلابی رستہ ہے ہمارے لیے, اور جماعت اسلامی جو ہے وہی سیکولرائزنگ فورس ہے پاکستان کی, اور عمران خان جو ہیں وہ آمین اور صداقت کے ذریعے وہ ایک راست مدینہ. سو آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ دا ٹریجیکٹری آف us as readers of history also, as consumers of history. اور اصلاحی تاریخ کس کے کنٹرول میں ہوتی ہے, it's not just the state. ہماری ہسٹری رائٹنگ از آلسو پولیٹیکل ایکٹ, این ایکٹ آف پالیٹکس ہے نا. تو اس میں عورتوں جس طرح سے اور ہر چیز خواتین اور اقلیتوں کو مٹا دیا جاتا ہے اور ان کو انویزیبل کر دیا جاتا ہے, تو اسی طرح سے اصلاحی تاریخ یا ہم جب یاد کرتے ہیں پاکستان تحریک کو تو بہت لازمی ہے کہ یہ سمبلز اور یہ ان کی جو کنٹریبیوشنز ہیں ان کو بھی یاد رکھا جائے. جی بہت اہم نکات آپ نے اٹھائے, اور سب سے اہم جو آپ نے بات کہی کہ یہ جو تاریخ کو دوبارہ سے لکھا جا رہا ہے شناخت کے حوالے سے, اس میں تو ڈاکٹر یعقوب بنگش کا بھی کچھ قصور ہوگا کیونکہ یہ اب استاد ہیں اور یہ ٹرین کریں اس طرح کے ہسٹورینز کو, تو یہ تو میں ایک سیپریٹ شو کریں گے کہ آپ کو ذرا یعقوب آپ کا بھی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے کہ کیا آپ پڑھا لکھا رہے ہیں. اچھا میں انبر آپ کی طرف, آپ نے سنا یاسر نے پریس فریڈم کی بات کی, بڑی جو ہے جناح صاحب نے شد و مد سے اس کو برقرار رکھا. آپ نے دیکھا کہ وہ پریس کی ہمیشہ ان کے بیانات شروع میں ایون بعد میں اس کا ذکر ہوا. پھر آپ نے یہ بھی دیکھا انبر, اور آپ کے علم میں ہے کہ انہوں نے کوئٹہ میں غالباً وہاں پر تقریر کی, انہوں نے کہا کہ سول ملٹری جو ریلیشنز جو آج کا پاکستان کا ایک مسئلہ, بار بار ٹاک شوز آرٹیکل پہ آرٹیکل, انہوں نے بڑی واضح ڈائریکشن دی. سول سرونٹس کو انہوں نے کہا کہ آپ پولیٹیکل پارٹیز کے نوکر نہیں ہوں گے, آپ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے غلام نہیں ہیں, آپ آئین اور قانون کے مطابق ایکٹ کریں گے. اور یہ سول سروس جو بیوروکریسی اس وقت چونکہ رول کر رہی تھی,
تو میں چاہوں گا آپ کے اوپر کہ آپ سے یہ پوچھنا کہ کس طرح سے یہ آگے جو ہے معاملہ کہاں پہ جا کے خراب ہوا، اور کیا ہم آج وہ بھول گئے ہیں یہ باتیں، یا سلیکٹیو ایمنیزیا ہے؟ بہت بہت شکریہ. اس پہ بھی بات کروں گی، اور میرے خیال میں کچھ نکات جو عافیہ نے بھی اٹھائے ہیں اس پہ بھی میں ساتھ بات کروں، کیونکہ میرے خیال میں شناخت، اور آج کل 73 سال گزر گئے ہیں، جنا کو کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے اس پہ بھی بات کرنی ضروری ہے، کہ پاکستانی شناخت اور جو فاؤنڈنگ مت ہوتی ہے اس کے حوالے سے. پہلے جو آپ کا سوال ہے اس کا میں جواب دینے کی کوشش کرتی ہوں. جو کوئٹہ کا آپ نے ذکر کیا، وہ اسٹاف کالج گئے تھے، اور یعقوب اور یاسر تصحیح کر سکتے ہیں اگر میری کچھ، کیونکہ میں تاریخ دان نہیں ہوں. وہ انہوں نے کوئٹہ جو اسٹاف کالج تھا، آرمی اسٹاف کالج، اس کا دورہ کیا تھا. غالباً ان کی کچھ بات چیت ہوئی تھی ایسے اعلیٰ عہدیداران کے ساتھ جن کا تعلق فوج کے ساتھ تھا، اور وہ کچھ پریشان تھے، اور انہوں نے ایک بڑی کرٹ قسم کی ایک تقریر کی تھی جس میں انہوں نے یہ بات جو آپ نے ذکر کیا تھا اس کا کیا تھا. ان کا مقصد، ان کا کہنے کا یہ تھا کہ یہ جو نیا پاکستان جو ہم نے بنایا ہے، جو پاکستان بنا ہے، اس میں جو ایگزیکٹو اتھارٹی ہے وہی پالیسی سازی کریں گے، کوئی اور نہیں کرے گا. جو ساری جو فیصلہ سازی، پالیسی سازی ہوگی وہ ایگزیکٹو سے نیچے آئے گی، اور جو تابع دار ہوں گے اس میں فوج بھی شامل تھی. تو ایک بہت واضح پیغام ہے سول ملٹری ریلیشنز کے حوالے سے، اور جو کردار ہونا چاہیے مختلف اداروں کا. بات میرے خیال میں دلچسپ یہ ہے کہ کچھ ایسے اعلیٰ افسران کے ساتھ ان کی بات چیت ہوئی تھی جن سے ان کو لگا تھا کہ یہ کہنا ضروری ہے. میرے خیال میں دیٹ از کی پوائنٹ، جس سے یہ اشارہ ملتا ہے. بات ہے 1 سال گزر چکا تھا قیام پاکستان کو، تو اس وہیں ایک پاکستان کے اندر ہی ایک جمہوری سوچ جو ہے وہ اس وقت ابھی تک جس کو کہیں گے کہ اس کے جڑ نہیں پکڑے تھے. یہاں بھی نظر آ رہا تھا کہ اس کا کیا ہو سکتا ہے، کہ کیا سمت ہوگی پاکستان کی. ایک اشارہ تو ملتا ہے، اور وہ اشارہ پھر ہم نے بعد میں دیکھا ہے. مگر میں اب تاریخ سے یہاں پاکستان، موجودہ پاکستان کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہی ہوں، جہاں ابھی تک ہم بات کرتے ہیں کہ صدارتی نظام ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. پھر ہم فاطمہ جناح صاحبہ کی کچھ تقاریر ہیں وہ اٹھا کے سناتے ہیں. پھر ہم بات کرتے ہیں جو آئین میں کردار ہونا چاہیے مختلف اداروں کا. پھر ہم جناح صاحب کی 1948 کی تقریر کا حوالہ دیتے ہیں. سو یہ چیزیں ریزالو اس لیے کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کیونکہ ایک جو فاؤنڈنگ مت تھا پاکستان کا، وہ اس میں اس کی جڑیں نہیں تھیں شاید، یا جڑیں پکڑی نہیں گئی تھی. اور پھر جو سیاسی تاریخ ہم نے دیکھی جس میں فوجی عامر بھی آئے، جس میں آئین شکنی بار بار ہوئی، جس میں جب جمہوری حکومتیں بھی آتی ہیں تو پس پردہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی ان کا ہاتھ رہتا ہے، اور وہ سٹیبل نہیں رہتا، سیکیور نہیں رہتا. میں شناخت کے اوپر اس لیے آنا چاہتی ہوں کیونکہ جب آپ 25 دسمبر ہے، ہیپی قائد ڈے، آپ مال میں جاتے ہیں تو پھر آپ کو قائد اعظم کی تصویر نظر آتی ہے اور 20% آف نظر آتا ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم نے فرمایا، اور یہ پھر سارے میمز اور جوکس بھی بنتے ہیں. تو قائد اعظم جو یاسر کے لیے جو قائد اعظم ہے، جو یعقوب کے لیے قائد اعظم ہے، جو تاریخ دان ہے، وہ نوجوان طبقے کے لیے قائد اعظم نہیں ہے. وہ محمد علی جناح نہیں ہے، وہ ایک انسان نہیں ہے. ہی ہیز بیکم اے میتھ. اور وہ بھی مت آپ دیکھیں کہ ہم کیونکہ پاکستان کی جو سیاست ہے، جو پاکستان کی تاریخ ہے، اس پہ بہت زیادہ ہی ہیز آلسو بین ری انوینٹڈ. حمزہ کے دور میں آپ کو بھی یاد ہوگا کہ کس طرح سے وہ ایک ٹیپس تھی جو اچانک سے نظر آئی، کہا گیا تھا کہ وہ موجود ہے، اور وہ کس طرح کا پاکستان چاہتے تھے. اب میں اسی حوالے سے، اسی نیا دور اسی پروگرام کے لیے میرے پاس ایک کتاب تھی، مجھے ملی تھی 2020 کی، چھپی تھی آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی. بہت مزیدار کتاب ہے یہ، سبجیکٹو ایٹلس آف پاکستان. مختلف جو مصنف ہیں، آرٹسٹ ہیں، رائٹرز ہیں، سوچنے والے ہیں، جرنلسٹ بھی شامل ہیں، وہ اپنی پاکستانی شناخت کے حوالے سے اپنا انہوں نے پوائنٹ آف ویو دیا ہے. تو میں دیکھ رہی تھی کہ ایک and I think I don't know اگر یہ نظر آئے گا ٹھیک سے یا نہیں نظر آئے گا، فائنڈ دا ریل جناح کے نام سے ایک آرٹسٹ نے ایک تصویر، آپ کو پتہ نہیں اگر نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. سو ایک ہی بلیک اینڈ وائٹ تصویر ہے، اس میں جناح کے جو مختلف روپ ہیں وہ سب اکٹھا بیٹھے ہوئے ایک لائن میں. اس میں آپ کو اچکن والے جناح بھی نظر آئیں گے، سوٹ بوٹ والے جناح بھی نظر آئیں گے، ینگ جناح، اینک والے. جو تصویر ایک نظر آتی ہے آپ کو پیچھے، اکثر ہوتا ہے کہ وہ he's with his dog, with his pet dog, he's sitting there relaxed with a cigarette in his hand. کہیں آپ کو وہ ایک، جب آپ ٹرکس پہ دیکھتے ہیں تو پھر وہ والا جناح نظر آتا ہے جس میں انہوں نے وہ ٹوپی پہنی ہوتی ہے، انہوں نے اچکن پہنی ہوتی ہے ان کی تصویر. پھر ایک اور جناح ہمیں نظر آتا ہے جو کیکس پہ نظر آتے ہیں، جب وہ سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ کاٹ رہی ہوتی ہیں کیکس، اور وہ ایک اور ڈسٹورٹڈ امیج ہوتی ہے. سو what I'm trying to say is کہ
ہم تنقید بھی نہیں کر سکتے, ہم ایک جائزہ بھی نہیں لے سکتے, ان کو ری انوینٹ بھی کیا جاتا ہے. اسے یہی نظر آتا ہے کہ جو ایک فاؤنڈنگ مت تھی پاکستان کی, جہاں جس کی روٹ آپ یہ بھی دیکھیں کہ ایک شخصیت کے ذریعے ہم اس فاؤنڈنگ مت کو آگے لے کر جا رہے ہیں اور اپنے اپنے طریقوں سے اب آگے لے کر جا رہے ہیں. اب موجودہ پاکستان میں اب تحریک لبیک پاکستان کو آپ دیکھ لیں, میں بھی دیکھ رہی تھی ان کی جو سوشل میڈیا ہینڈلز بہت ایکٹیو تھے, اور وہ کیا کہہ رہے تھے کہ اصل جو پکٹوریل ریپرزنٹیشن ہے پاکستان کی وہ دا لیٹ خادم حسین رضوی ہیں, اور دا لیٹ خادم حسین رضوی اقبال کی بھی وہ بالکل شاہین ہیں, اور ساتھ ساتھ جنا کی بھی عکاسی کرتے ہیں. سو آئی تھنک یہ جو ری انوینشن ہے جنا کی اس لیے ہے کیونکہ یہ میتھس جو ہے میرے خیال میں فاؤنڈنگ میتھ جو ہے وہ بہت کمزور ہے, شخصیت کی بنیاد پر ہے. جی, تو امبر آپ نے تو بالکل ایک کنٹریرین جو ہے وہ ویو دیا, لیکن میرے خیال سے جو آپ بات کہہ رہی ہیں وہ تقریباً ہر نیشن سٹیٹ کے جو فاؤنڈر ہیں ان پہ اپلائی ہوتا ہے, چاہے وہ ابراہیم لنکن ہو امریکہ میں, ایون کہ نہرو گاندھی کے اوپر انڈیا میں جو ریویژنزم ہو رہا ہے وہاں بھی ان کو وہ دیکھا جا رہا ہے. اب نہرو جی کے بارے میں بڑی عجیب و غریب باتیں ہم پڑھتے ہیں وہاں پر جو آج کل لکھی جا رہی ہیں, رولنگ پارٹی جو بولتی ہے. تو ہم اس کے اوپر بالکل, میں آپ کا پوائنٹ جو ہے میں آگے لے کر یہ میں یعقوب سے اس کے اوپر مزید تفصیل میں بات کروں گا. میں اگلا جو بڑا ایشو ہے جناح صاحب کے جو اصولوں کی نظریات کی جو بات ہے وہ ہم نے اس کا ذکر پہلے کیا, اور وہ تھا صوبائی خود مختاری کا, کہ جو ایک کانفیڈریشن یا فیڈریشن کا تصور تھا اس کی بنیاد پر انہوں نے کیبنٹ مشن پلان کو بھی ایکسپٹ کر لیا, اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے پاورز جو ہے پاکستان میں وہ سینٹرلائز کی گئیں, اور رفتہ 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 پھر یہ 18th امینڈمنٹ کا اب دور آیا ہے. اب اس کے اوپر بھی وہ کہہ رہی ہیں ٹھیک نہیں ہے, غلط نہیں ہے, چل نہیں رہی, اس کو بدلنا ہے. تو سولنگی صاحب میں آپ کی طرف یہ اس اہم نقطے کی طرف آؤں گا, اور یہ کیونکہ یہ ایک بڑا اہم ہمارے گورننس کے لیے, ہمارے ملک کی جو ہے فیوچر کے لیے یہ بہت ایک اہم سوال ہے کہ کس طرح کا نظام, فیڈرل نظام جو ہے وہ قائد اعظم نے انویژن کیا تھا یا اس کا اشارہ دیا تھا, اور ہم کہاں اس سے ہٹ گئے. جی, آپ کی آواز تھوڑی سولنگی صاحب ہمیں نہیں آ رہی, بہرحال میں نہیں آ رہی, آپ ذرا دوبارہ سے کیجئے. تو کچھ مسئلہ میرے خیال سے ٹیکنیکل مسئلہ آڑے آ گیا ہے. بہرحال تو میں ایک اور اضافہ اس میں یہ کر دوں, یہاں پہ بہت سارے کامنٹس لوگ کر رہے ہیں. وہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی آپ وہ سکندر مرزا کے بارے میں بتائیں. دیکھیے سکندر مرزا کے اوپر تو یہ پروگرام ہو ہی نہیں رہا. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں وہ جزیات میں جا رہے ہیں کہ جی انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا. دیکھیے جو بڑے لیڈرز ہوتے ہیں, جناح ہو جائیں, گاندھی جی ہو جائیں, اور لوگ ہو جائیں, وہ انسان ہوتے ہیں. ان سے جیسے امبر نے کہا ان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں, ان سے صحیح چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو یہ پیمانہ جو ہوتا ہے جانچنے کا, یہ غلط ایک بات ہوتی ہے کہ ایک چیز کو پک کر کے اس کے اوپر وہ بنا دیا جائے. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ یہ کوئی نیشنلسٹ یہاں پہ ہم پروگرام نہیں کر رہے, ہم ایک اپنے جو ملک کی فاؤنڈیشنل جو آئیڈیا ہے اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. اور کسی نے یہ بھی کہا کہ وہ آپ کو فلاں کو انوائٹ کرنا چاہیے. دیکھیے جتنے لوگ ابھی یہاں پہ موجود ہیں ہم انہی کو یہاں پر ایڈجسٹ کر سکتے ہیں, نہیں تو یہ پینل تو بہت سارے اور بھی اسکالرز اور لکھنے والے اور بولنے والے ہیں. تو یاسر میں آپ کی طرف آتا ہوں. یہ جو کانفیڈریشن اور فیڈریشن کا ایشو ہے, رائٹس کا ایشو ہے صوبوں کے, اس کے اوپر کوئکلی ہمیں یہ بتائیے کہ کہاں کیا تھا, کیا ہو گیا اور آگے کیا ہے. جسٹ اے سیکنڈ, آپ کو انمیوٹ کیے دیتے ہیں. جی آواز آ رہی ہے باب. اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ جی لاہور ریزولوشن جو ہے وہ تو بڑی کلیئر بات کرتا ہے اٹانومس اینڈ انڈیپینڈنٹ یونٹس, اور پاکستان کے اندر اور انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس کی بھی بات کرتا ہے, اور اٹانومس اینڈ انڈیپینڈنٹ. اور یہ جو ڈاکیومنٹ ہے اس کو کافی دفعہ ویٹ کیا گیا تھا. اب اس میں یہ ہے کہ 1946 میں جب 1946 کے اندر جب نیگوشیٹنگ اینڈ بارگننگ شروع ہوئی کانگریس اور انگریزوں کے ساتھ, اس وقت یہ مسلم لیگ نے ڈیسائیڈ کیا کہ دو سٹیٹس نہیں, پہلے یہ کانسیپٹ تھا پاکستان اور ایسٹ پاکستان جو تھے وہ سیپریٹ سٹیٹس ہونی تھی. تو اس کے بعد انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ ایک سٹیٹ ہوگی. اب یہ ہوا کہ جو کیبنٹ مشن پلان آیا, اب کیبنٹ مشن پلان میں 3 ٹیئرز ہیں آپ کو جیسے پتہ ہے.
اس میں ایک ٹیئر جو تھی وہ پروونشل تھی, جو سب سے پہلا بلڈنگ بلاک تھا. اس کے اوپر تین سیکشنز تھے جس میں انڈیا کو ڈیوائڈ کیا گیا تھا, اور اس کے اوپر پھر انڈین یونین تھی. اب ان تینوں کے جو لیول تھے اس میں اٹانومی اپنی جگہ موجود تھی. اب جب پاکستان بن گیا اور پاکستان میں ایک سرٹن قسم کا پرٹیکولرزم تھا, تو اس وقت بھی آپ اگر ان کی تقاریر دیکھیں, اور اس میں حالانکہ ان کو بڑے مسائل تھے, پنجاب میں خاص طور پہ جو حکومت تھی اس کے ساتھ قائد اعظم کے بہت سارے مسائل چل رہے تھے, لیکن انہوں نے جو فیڈریشن کی بات کی, کئی تقاریر ایسی موجود ہیں جس سے ان کا یہ کانسیپٹ نظر آتا ہے کہ پروونشل اٹانومی ایٹ لیسٹ ایز فار ایز یہ کہ جی ان کی لینگویج کیا ہوگی, ان کی کس طرح وہ کلچر اور ثقافت چلائیں گے, ان کی پالیسی کیا ہوگی, ان کی کلچرل پالیسی کیا ہوگی, یہ ساری چیزوں کے بارے میں انہوں نے بارہا یہ کہا کہ یہ پروونشل سبجیکٹس. تھینک یو. اور دوسرا میں ایک اور بات ایڈ کر دوں, اس سے پہلے کہ میرا موقع جائے, چونکہ یہ بات ہو رہی ہے. اب آپ نے تو فیڈرلزم کے بارے میں کویسچن پوچھا ہے, لیکن آئی وانٹ ٹو میک اٹ کلیئر, آپ کے جو لسنرز ہیں اور نیچے جو کامنٹ کر رہے ہیں ان کے لیے میں یہ بڑا کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ قائد اعظم جو تھے وہ صرف ایک سیکولر ریاست بنانا چاہتے تھے, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی اگر آپ نے قائد اعظم کو پڑھا ہو. اور ان کی جو تقریر جو ہے بار ایسوسی ایشن کی جو کوٹ کی جاتی ہے, وہ بھی اگر غور سے پڑھیں تو انہوں نے کہا ہے کہ سیکولر ریاست جس ریاست کا وہ کانسیپٹ دے رہے ہیں ماڈرن ڈیموکریٹک اسٹیٹ کا, وہ اسلام سے متصادم نہیں. یہ نہیں انہوں نے کہا کہ اسلام کے اوپر یا شریعت کے اوپر ہی بیسڈ ہوگی. سو بڑی کلیئر اس میں ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا کم از کم کوئی ارادہ نہیں تھا ریاست مدینہ بنانے کا, نہ انہوں نے ایسی کوئی لینگویج یوز کی. تو لیٹس بی کلیئر آن اٹ اینڈ ناٹ منس آور ورڈز. ٹھیک, تھینک یو یاسر, آپ نے بہت بڑا سوال کھول دیا ہے, لیکن میں سولنگی صاحب چونکہ واپس آ گئے, میں ان کی طرف جاتا ہوں اور ان کا کامنٹ ڈیو ہے. جی سولنگی صاحب, بالکل سن پا رہے ہیں. جی دیکھیں, وہ کافی وضاحت تو یاسر نے بھی کر دی, لیکن بات یہ ہے کہ خود 1940 کی جو قرارداد ہے وہ بھی اسی تصور کو واضح کرتی ہے. اس میں بھی یہی بات ہے کہ جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں, وہ اس وقت تو خیر انہوں نے اسٹیٹس کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا تھا, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کیبنٹ مشن پلان کے بعد بھی جب تقسیم بھی ہو رہی تھی تو اس وقت بھی جو جناح صاحب بنگال اور پنجاب کی تقسیم کے حق میں نہیں تھے. یعقوب ہمیں زیادہ اس میں ہمیں بتائیں گے, وہ جس کو وہ ماتھ ایٹن پاکستان جو ہے, وہ جو تکلیف تھی جناح کو, وہ کس وجہ سے تھی کہ ان کے نظر میں وہ بلکہ یہ سمجھتے تھے کہ بنگال اور پنجاب کے اندر جو غیر مسلم اقلیت ہیں وہ ایک طرح سے انشورنس پالیسی تھی ہمارے ان مسلمانوں کے لیے جو کہ بھارت کے اندر رہ جائیں گے تقسیم کی وجہ سے. لہٰذا یہ جو بڑے پیمانے پہ لاکھوں لوگوں کی جو نقل مکانی ہوئی اور جو خون خرابہ ہوا, وہ جناح صاحب اس کو انویسیج نہیں کر رہے تھے, نہ وہ یہ چاہتے تھے کہ اس طرح سے بڑے پیمانے پہ نقل مکانی ہو. بلکہ میں اپنا جو ہوم پراونس ہے سندھ کا, یہاں پر سندھ میں جو ہندوؤں کی جو نقل مکانی شروع ہوئی وہ مسلم لیگ کی وجہ سے نہیں ہوئی, وہ کانگریس کی وجہ سے ہوئی. بلکہ سندھ کی جو مسلم لیگ تھی انہوں نے اس بات پر, یہ ڈاکومنٹڈ چیز ہے, انہوں نے اس پر احتجاج کیا کہ کانگریس جی کچھ جی دوبارہ بولیے. جو سندھ کی جو مسلم لیگ تھی انہوں نے اس پر احتجاج کیا تھا کہ کانگریس کیوں سندھی ہندوؤں کو آمادہ کر رہی ہے کہ وہ بھارت جائیں, یعنی پارٹیشن کے بعد. وہ انہوں نے کہا کہ یہ ہماری جو مرچنٹ کلاس ہے سندھ کی, ان سے ہمیں محروم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ مسلم لیگ کا موقف تھا. بلکہ پہلے جو سندھ کے اندر جو فسادات ہوئے ہیں ہندو مسلم کراچی کے اندر,
وہ جنوری 1948 میں ہوئے ہیں, اور اس وقت جو ہے وہ سندھ کے جو پریمیئر تھے یا وزیر اعظم جو تھے سندھ کے, اس وقت پریمیئر ہی کہتے تھے, ایوب کھوڑو تھے. تو ایوب کھوڑو جو ہے وہ جب ان کو پتا چلا کہ یہ ہوئے ہیں تو وہ وہاں پر پہنچے اور انہوں نے اس پر اپنی جو انتظامیہ تھی ان کو استعمال کیا, اور اس مسئلے پر خود لیاقت علی خان اور ایوب کھوڑو کے اندر جو ہے وہ ایک ٹینشن پیدا ہوئی ہے. یہ ساری چیزیں ڈاکومنٹڈ ہے. جناح صاحب کو اس پر کافی تکلیف تھی کہ یہ فسادات کیوں ہوئے ہیں, بلکہ اگر آپ 11 اگست کی تقریر پڑھیں جناح صاحب کی تو اس کے اندر جناح صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ تاریخ کا سب سے بڑا پرامن انقلاب ہے کہ اتنا بڑا ملک ہم آزادی حاصل کر رہے ہیں بغیر کسی خون خرابے کے. جناح صاحب کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ 3 دن بعد جو ہے وہ خون کی ندیاں بہیں گی. تو یہ بات جو ہے کم از کم پروونشل جو اٹانومی ہے وہ میجورٹیرین اسٹیٹ نہیں چاہتے تھے. اگر وہ میجورٹیرین اسٹیٹ چاہتے تو وہ یونائٹڈ انڈیا جو مضبوط مرکز والا نہرو کا تھا اس کو قبول کر لیتے. جی, بہت امپورٹنٹ بات آپ نے یہ کہی ہے, اور میرے خیال سے ہم اب آگے کی طرف اور آج کے پاکستان اور مستقبل کی طرف اگر دیکھیں, ہم نے تاریخ کا تو پورا احاطہ کر لیا, کیا چاہتے تھے کیا نہیں چاہتے تھے, کہاں پہ, اور جو مشکل صورتحال تھی 30s اور 40s کی سیاست میں. یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ ایک ہم کلونیل رول کے انڈر تھے اس وقت, نمبر 1, اور نمبر 2 یہ کہ اس میں جو پاکستان کی یہ جو یعقوب صاحب نے جو پہلے ذکر کیا. رضا, ایک میں سوال کرنا چاہوں گا جب آپ کو موقع ملے. میرے خیال میں یاسر اور خاص طور پر یعقوب اور عافیہ بھی اگر اس میں وضاحت کریں. میرا یہ موقف ہے کہ کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ پاکستان اور اسرائیل کا جو تصور ریاست ہے وہ ایک ہی ہے, میرا خیال ہے کہ اس کے بالکل الٹ ہے, کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ پرسیکیوٹڈ جو یہودی تھے ان کے ہوم لینڈ کے طور پر بسایا گیا, جبکہ پاکستان کا جو تصور تھا وہ تو پہلے ہی جو مسلم میجارٹی اسٹیٹس تھی ان پر بنا. وہاں پر کوئی پرسیکیوشن کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. It's just the other way around. جی, یہ سوال میں بالکل نوٹ کر لیتا ہوں, لیکن میں پہلے یعقوب کے پاس جاتا ہوں کیونکہ وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, پھر یاسر آپ کے پاس آتا ہوں, اور پھر عافیہ, اور پھر انبر کے پاس. جی یعقوب پلیز. جی تھینک یو رضا. جسٹ کوئکلی وہ پہلے بات ہو رہی تھی جس طرح سلنگی صاحب نے ذکر کیا اور آپ نے بھی بات کی اباؤٹ دی پارٹیشن آف پنجاب اینڈ بنگال, تو اس کے جب آپ بات کر رہے تھے تو مجھے وہ یاد آیا کہ ان کی جب کانورسیشن ہو رہی تھی اباؤٹ دی پارٹیشن, تو the argument that he actually used in front of Mountbatten was کہ جناح صاحب نے کہا کہ جی دیکھیں یہ 2 پروونسز کو پارٹیشن نہیں کرنا چاہیے بیکاز یہ اتنے 100 سال سے ایک یونٹ رہے ہیں, ان کا کلچر ایک ہے, ان کی زبان ایک ہے وغیرہ سب کچھ, تو ان کو پارٹیشن نہیں کرنا چاہیے, اچھی بات نہیں ہوگی. تو Mountbatten then turned to him and said what if I use the same argument for India, آپ انڈیا بھی تو پارٹیشن کر رہے ہیں نا. تو انہوں نے مطلب انہی کی لاجک ان پہ استعمال کی اور کہا کہ جی اسی لاجک سے پھر انڈیا کو بھی نہیں توڑنا چاہیے. تو پھر وہ یہ Mountbatten پیپرز میں لکھا ہے کہ پھر جناح صاحب نے ذرا عجیب سا منہ بنایا اور پھر چپ ہو گئے. اب سلنگی صاحب نے جو بات کی بڑی اہم بات ہے, اور آئی تھنک اسی میں ان کے جو وہ اسرائیل اور پاکستان کے کمپیریزن کا جواب ہے. پرابلم یہ تھی کہ یہ جو پرسیکیوٹڈ مائنورٹی تھی نا, وہ تھی جو میں نے پہلے بیان کیا مسلمز ان ہندو میجورٹی پروونسز. یہ ان کے دماغ میں پرسیکیوشن تھی. جو مسلم میجورٹی صوبے تھے نا وہاں تو پرسیکیوشن ہو ہی نہیں سکتی بیکاز وہ مسلم میجورٹی ہیں. اب آپ سندھ کی دیکھیں, سندھ میں 72% مسلمان تھے, فرنٹیئر میں 93% مسلمان تھے, پنجاب کے اندر 56% مسلمان تھے. تو یہاں پاسبلٹی ہی نہیں تھی کہ مسلمز پرسیکیوٹ ہوں گے بائی ہندو میجورٹی بیکاز دیر از نو ہندو میجورٹی. وہ پرسیکیوشن کا جو کانسیپٹ تھا وہ جو ایون پیپل لائک فیصل دیو جی جنہوں نے اس پہ بات کی ہے مسلم زائن میں, وہ یہی ہے کہ وہ جو ہندو میجورٹی پروونسز میں مسلمان تھے یہ ان کا کانسیپٹ تھا اور انہوں نے ایک طریقے سے پاکستان بنایا. اور وہ آپ نے کانٹرڈکشن آپ نے خود ہی بیان کی کہ وہ جو کھوڑو والی تھی کہ کھوڑو صاحب نے کہا کہ جی یہاں سے کیوں لوگ چھوڑ کے جائیں, یہ تو سندھی ہیں, سندھی اگر ہندو بھی ہیں تو یہاں سے کیوں جائیں, بیکاز وہ مینٹالٹی تھی ایک مسلم میجورٹی پروونس کے ایک پولیٹیشین کی, بیکاز ان کے لیے کوئی ایشو نہیں تھا. پر اگر آپ 2 نیشن تھیوری پہ جائیں, اور یہ میرے خیال میں جو امبر نے بھی پہلے بات کی جو فاؤنڈیشن میتھ ہے وہ اصل میں پرابلم کیا, میں اور عافیہ اس کے اوپر ابھی تھوڑا سا ڈسکس بھی کر رہے تھے, پر پرابلم یہی ہے کہ ہم فاؤنڈیشنل میتھ کی کانٹرڈکشنز میں پھنس گئے ہیں. ہر فاؤنڈیشنل میتھ, امریکہ کی دیکھیں فاؤنڈیشنل میتھ بڑی کمپلیکیٹڈ ہے, فریڈم آف مین وغیرہ, مطلب آدھے تو تب سلیوز تھے, ٹھیک ہے, تو اور وہ آج تک اس چیز سے بھگت رہے ہیں, تو ہم بھی بھگت رہے ہیں. یہ کوئی نرالی بات نہیں ہے
कि पाकिस्तान अपनी फाउंडेशनल मिथ आजकल आज तक उससे भुगत रहा है। तो ये वो फाउंडेशनल मिथ थी कि जी अगर टू नेशन थ्योरी है, और कांग्रेस ने आपने बड़ा दुरुस्त कहा कि जब कांग्रेस मान गई पार्टीशन को तो फिर वो मान गई टू नेशन थ्योरी को भी। उसने कहा ठीक है, फिर सारे मुसलमान वहां जाएं और सारे हिंदू और सिख यहाँ आए, बिकॉज ये टू नेशन थ्योरी है। टू नेशन थ्योरी क्या कहती है कि हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते। तो ठीक है, पाकिस्तान में क्यों रहे हिंदू पाकिस्तान में? और ये आपने बिल्कुल ठीक बात की, सिंध के अंदर इंडियन जो हाई कमिश्नर थे वो उन्होंने पूरा ट्रैवल किया सिंध में और सिंध से हिंदुओं को भेजा। पंजाब में तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है कि लालपुर जो एक शहर था जहां हिंदू सिख मेजोरिटी थी शहर में, इंडियन ऑफिशियल्स ने आकर जबरदस्ती लोगों को वहां से भेजा कि जी आप इंडिया जाएं, और लुधियाना जो मुस्लिम मेजॉरिटी शहर था वहां से लोग यहाँ आए, बिकॉज उन्होंने कहा कि टू नेशन थ्योरी का मतलब ही ये है कि हिंदू मुसलमान नहीं रह सकते साथ, तो हम इसको फिर एक रियलिटी बनाएंगे। मतलब यू कांट हैव द केक एंड ईट इट, कि जी नहीं हम टू नेशन थ्योरी को भी कर रहे हैं मगर आप लोग भी आगे पीछे ना जाए। तो ये इसकी एक इनहेरेंट एक प्रॉब्लम थी जो कि रही और जिसको हमने सफर किया। मगर ये जो इशू है ना, ये परसिक्यूटेड माइंडसेट का, अब ये मुहाजिर माइंडसेट के ऊपर थोड़ा बहुत काम हुआ है, वो यही था ना कि वो इसके बारे में एक स्कॉलर ने बड़ी एक इंटरेस्टिंग किताब लिखी है कि बहुत ज्यादा जो मुहाजिरीन पाकिस्तान आए उनका ख्याल था कि पाकिस्तान की खाली जमीन है और वहां ये आ रहे हैं। तो वहां मुझे हमेशा वो एक खत याद आता है जो मैंने आर्काइव्स में पढ़ा था कि एक साहब हैं कि वो यूपी से आते हैं, वो लाहौर पहुंचते हैं तो अपने भाई को खत लिखते हैं कि अभी मैं पाकिस्तान नहीं पहुंचा, मैं पाकिस्तान पहुंच के आपको बताऊंगा फिर आप आना। फिर वो हैदराबाद पहुंचते हैं तो कहते हैं अभी भी मुझे लगता है मैं पाकिस्तान नहीं पहुंचा, बिकॉज यहाँ अजीब से लोग हैं, अजीब सी जबान बोलते हैं। तो लोगों का बड़ा अजीब किस्म का आइडिया था कि ये पाकिस्तान होगा क्या, क्योंकि वो तो मुस्लिम माइनॉरिटी प्रोविंसेस से आ रहे थे, तो उनको पता ही नहीं था कि यहाँ क्या हालात हैं, क्या ग्राउंड रियलिटी। और ये हमारी इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन है, एंड आई थिंक वन इज टू एक्सेप्ट दिस। अमेरिका के अंदर भी है, फ्रांस के अंदर भी है, बहुत ज्यादा इंडिया के अंदर आज है। देखिए उनकी जो फाउंडेशनल मिथ थी इक्वालिटी वगैरह आज अंडरमाइन हो रही है। सो दीज प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट इन लॉट्स ऑफ कंट्रीज, बट I think the difference, and I think here Raza is very right कि हम अब तारीख को छोड़ के प्रेजेंट में आए कि इसको हम एक्सेप्ट करें कि जी ये फाउंडेशनल हमारा एक मेजर इशू था। इसके और यहाँ अगेन गोइंग बैक टू जिना, हाउ डिड जिना नो कि जी ये टू नेशन थ्योरी काम नहीं करेगी? एज अ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क दिस वाजंट अ वेरी बैड थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, मतलब काफी लोगों ने इस पे बिलीव किया था, ठीक है। सो ये भी नहीं था कि बिल्कुल ही अजीब किस्म की कहानी थी, ठीक है। it had problems with it. Every theory has problems with it. It worked, it didn't work, that's another thing. And the last point that I wanted to mention, जो आफिया ने भी इसका मेंशन किया कि जिना was from this very modernist school of Islam, मगर उसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर मतलब सैयद अमीर अली की जो कहानी है वहां से कि जी इस्लाम is a very modern religion, Islam is a very modernist in that sense religion, that is a viewpoint amongst a certain number of people, a certain small number of people, Aligarh educated and all these other elites. वो आइडिया करता क्या है? वो करता ये है कि आपका एक विजन तो बड़ा अच्छा है, अगर वो अलीगढ़ स्कूल का विजन आता पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान जबरदस्त हो जाता है। बट व्हाट इट डिड, एंड दैट्स वेयर पाकिस्तान veered off maybe quote unquote Jinnah's vision, was where that idea opened the way for Islamism to enter politics. अब वो अगर एंटर हो जाए उसको आप किस डायरेक्शन में लेके जाएंगे वो एक अलग कहानी है। मौलवी तब नहीं थे पाकिस्तान के सपोर्टर, मगर जब वो बन गए तो उन्होंने कहा जी आप तो इस्लाम पहले ले आए हैं, अब हमारे वाला इस्लाम चलेगा, बिकॉज आपने वो एक लेजिटिमाइजिंग फोर्स कर दी है। अब अगेन कुड जिन्ना हैव फोरसीन दिस? मे बी नॉट। तो ये भी बहुत गलत है कि हम बार बार वो we go back to Jinnah कि जी वो ये फोर्सी कर लेते, वो ये फोर्सी कर लेते। And again, Jinnah did make mistakes when he became the governor general. I think that was not the brightest of ideas. Maybe he should have become the prime minister. But this is what I'm saying 70 years down the line. So I think we need to be very kind of, again, as you yourself said, Raza, के Jinnah को human being की तरह treat करना चाहिए। उनके अच्छे ख्यालात थे, एक पाकिस्तान बन गया, इसको आगे चलाना ये नहीं है कि हम बार बार जिन्ना साहब को जरा इसमें पुश करें। We need to now take it beyond what Jinnah spoke, take some of his ideals, but then also develop some of his ideals. जरूरी नहीं था कि उनके सारे ideals बहुत जबरदस्त थे। A lot of them required amendment, a lot of them would change considering हालात जो मुल्क के हैं, और क्योंकि वो उन्होंने तो साल रहे, उन्होंने तो ये सारे हालात देखे भी नहीं। So I think we need to be very kind of open-minded and again treat him like a human being which had all flaws. अब look, वो फेडरेशन की बात हो रही थी, Jinnah wanted a federal country, but Jinnah centralized a lot. Nehru wanted a centralized country, he federated a lot. क्योंकि जमाने का जो निजाम था उसके तहत उनको adjustments करनी पड़ी। तो maybe Jinnah would have adjusted even more and changed, some practical things, because governance जो है ना वो सिर्फ ideals का issue नहीं है, governance practical issue है। और जब आपके सामने सवालात आते हैं उनका आपने प्रैक्टिकल जवाब देना है, वो आप थ्योरेटिकल उसका जवाब नहीं दे सकते। इसीलिए जिन्ना ने मतलब, and the last point that I really wanted to make, that is why Jinnah
did not want to remain president of the Muslim League जब December 1947 में Muslim League का इजलास हुआ, because अब वो governor general थे, he had to represent all Pakistanis rather than just Muslims. That was a very practical thing. That did not mean कि he was giving up the Muslim League, but that was a very practical thing कि जी अब मैं पूरे पाकिस्तानियों को represent कर रहा हूँ. So I think ये भी हमें देखना चाहिए कि as a pragmatist how Jinnah kind of behaved, and then how Pakistan should take this forward. बेहतरीन याकूब, कितनी जबरदस्त आपने बहुत सारे जो सवालात भी यहाँ पर आ रहे हैं जहाँ पर, और जो उठाए भी गए हैं उनका आपने जवाब दिया. और ये बिल्कुल समझने की बात है, सोचने की बात है कि जब ये आप आइडियाज जो होते हैं, ख्यालात जो होते हैं, बड़े कॉन्सेप्ट जो होते हैं, आपको नहीं पता होता कि वो आगे जाकर कहाँ पर होंगे. यहाँ पर ये कहना जरूरी है अलबत्ता दो बातें. पहली तो ये बात है कि जहां तक आइन और कानून की हुक्मरानी है, उस पर जिन्ना साहब का ईमान और नजरिया बड़ा वाज़ेह और क्लियर था, उसमें कोई दो राय नहीं है, नंबर एक. नंबर दो, ये जो पाकिस्तान का मारज़े वजूद में आना, ये अक़लियतों के हिंदुस्तान में एक अक़लियत के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की जिद्दोजहद और उसके लिए और उसका एक जस्तजू थी. और आज पाकिस्तान के, मैं यही यासिर हमदानी आपकी तरफ सवाल जो है ये करूंगा, आप कुछ ऐड भी करना चाह रहे थे, और मैं ये सोच रहा हूँ कि अब हम तारीख में मत जाएं ज्यादा, क्योंकि तारीख एक ऐसा वो मतलब उसके लिए हमें पूरा दिन चाहिए ये तमाम बातें जो है ना डील करने के लिए. अब आप ये देखिए कि आज का जो पाकिस्तान है 2020 में, उसमें हमें क्या ऐसा करना चाहिए कि जो हमने बड़े बड़े आइडियाज देखे, मतलब आइन की बात है, कानून की बात है, अक़लियतों की बात है, ख़वातीन के हकूक़ की बात है, मॉडर्न मुसलमान की एक तशख़्ख़ुस की बात है, अलीगढ़ का जिक्र किया. अलीगढ़ मूवमेंट के जो पायनियर हैं सैयद अहमद खान साहब, वो तो अपनी ज़माने के सबसे बड़े एनलाइटेंड और रोशन ख्याल मुफक्किर थे. वो हम भूल चुके हैं. हम ये भूल चुके हैं कि उन्होंने साइंस के ऊपर कितनी तवज्जो दी. हम सिर्फ ये याद रखते हैं कि जी वो टू नेशन थ्योरी के बाबा थे, बाकी कुछ नहीं हमारे पढ़ाया जाता. तो मैं यासिर आपसे कहूंगा कि आप ये दो तीन बातें जो हैं कॉन्क्रीटली ये बताएं कि आज के पाकिस्तान को हम कैसे रीसेट करें इन लाइट ऑफ जिन्ना साहब्स विजन. और आपके बाद अंबर दोबारा आ गई, उनको टेक्निकल मसला था, और मैं यासिर आपके बाद में अंबर से लूंगा क्योंकि उनको फिर कहीं उनका कनेक्शन फिर ना ड्रॉप हो जाए. सो यासिर, वेरी क्विकली टेक 2 minutes प्लीज. I might have to take longer. एक तो मैं पहले कह दूं कि I completely agree with Yaqub Bangesh, which is rare. और जो है वो ये situation ये जरूर है कि Yaqub साहब also likes his own voice. लेकिन मैं आगे जो बातें, एक तो आपके सवालों में एक सवाल आया है कि आपने वो पेशावर की इस्लामिया कॉलेज की जो है तकरीर बिल्कुल वो, अच्छा ये कोई वो कहते हैं 9, 10, 11 की जनवरी की तकरीर है 1948 की. दिस इज कम्प्लीटली फैब्रिकेटेड. इंटरेस्टिंगली मिस्टर जिन्ना वाज इन कराची ऑन दैट डे. आप ये रिकॉर्ड उठा के देख लें. सो ये जो लोग कह रहे हैं, किसी जगह पे कायदे आज़म ने ये नहीं कहा कि इस्लाम की तजर्बागाह पाकिस्तान बनेगा. ये एक मिथ है और ये एक वो है जो जनरल ज़िया ने इन्वेंट किया है मेरे ख्याल में. तो पहली बात तो ये हो गई. अच्छा, अब ये आपका जो बेद सवाल है उसके ऊपर मैं आऊँगा कि आज का पाकिस्तान कहाँ है. देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर कायदे आज़म वापस आ जाए, आई एम गोइंग टू ब्रिंग सम लेविटी है, अगर कायदे आज़म वापस आ जाए तो कहेंगे मैं हाथ जोड़दा, मैं गलती की थी तो मैनू माफ़ कर दो, ठीक है, सॉरी फॉर माई ब्रोकन पंजाबी. तो उन्होंने ये कहना है, ठीक है, क्योंकि वो चाहते थे कि पाकिस्तान जो है वो ऐसा मुल्क हो जहाँ जो वहाँ के लोग हों वो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, फिजिसिस्ट, लॉयर्स में वो चाहते थे. देखिए उनके जो दो लोगों ने जिन्होंने कायदे आज़म के विजन को पूरा किया है इस मुल्क में, यानी कि आप देखिए कि सर सफरुल्लाह खान दुनिया के सबसे बड़े लॉयर्स में गए, और इसी तरह डॉक्टर अब्दुल सलाम, उनकी तो कम्युनिटी को हमने वैसे ही बाहर कर दी, ठीक है. तो एक तो ये हो गई चीज़. तो पाकिस्तान तो वहाँ खड़ा ही नहीं है. हम कहते हैं नो नेशन कैन राइज, कायदे आज़म ने कहा था नो नेशन कैन राइज टू द हाइट्स ऑफ ग्लोरी अनलेस योर वुमेन आर साइड बाय साइड, ठीक है, साइड बाय साइड. अदर देन द फैक्ट कि हमारी एक प्राइम मिनिस्टर थी, बट आप खुद देख लें कि हमारी औरतों का क्या है इस मुल्क के अंदर. जेंडर पैरिटी को इस टाइम पे इस स्पेस के साथ, अगर आप जेंडर पैरिटी तक आपने पहुंचना है तो आपको 96 साल और लगेंगे, 96 years.
سو یہ وہ قائد اعظم کا پاکستان نہیں ہو سکتا. اور جو ہے وہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جو ہے وہ قائد اعظم جو ہیں وہ تو شاید ہاتھ ہی جوڑتے کہ یہ ہوا کیا ہے. اور جہاں تک سویلین سپریمیسی کی بات ہے, آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ ٹاک اباؤٹ دیٹ. یہ جو کوئٹہ اسٹاف کالج میں تقریر کی انہوں نے یہ کہا تھا کہ وی سویلینز میک پالیسی اینڈ اٹ از یور جاب ٹو فالو the policy. یہ دس از واٹ ہی سیڈ. ٹھیک ہے, آپ نے سویلین سپریمیسی کا کیا, آپ نے تو اس کو بیسکلی ختم کر دیا. ایون جب سویلین گورنمنٹ ہوتی ہے تو آپ کے سامنے ہے کہ اصل کون چلا رہا ہوتا ہے اس کو. اور جب تک یہ ریاست آئین اور قانون کو فالو نہیں کرے گی, اور پہلی بات تو یہ ہے کہ 1973 کے آئین میں بہت سارے پرابلمس ہیں, لیکن ایک سیکولر ڈیموکریٹک انکلوسیو پلورل کانسٹیٹیوشن از واٹ از نیڈیڈ ان پاکستان. اس کے علاوہ کچھ نہیں چلے گا. اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ یہ اگلے 100 سال جو ہے اسی کوائگمایا میں رہے گا ملک, اور اللہ کرے رہے. ٹھیک ہے, ہماری تو امید ہے, کیونکہ وہ جو قائد اعظم نے کہا تھا نو نیشن نو ون کین انڈو پاکستان, نو ون کین انڈو پاکستان آن ارتھ. تو پاکستانیوں نے تو یہ چیلنج لیا ہے کہ ہم دکھائیں گے کر کے. ٹھیک ہے جی. سو میرے ویوز یہ ہیں کہ ون شوڈ بی ویری کلیئر, وی نیڈ اے سیکولر ڈیموکریٹک egalitarian social welfare Pakistan, and that's what ٹھیک ہے یاسر, تمہیں تھینک یو سو مچ, لیکن تمہیں میوٹ کرنے کا وقت آ گیا ہے. اچھا, لیکن میرے خیال سے میں یہی سوال میں عافیہ آپ کے پاس چلتا ہوں. نہیں, پہلے میں امبر سے ان کا کامنٹ لے لوں. امبر جو ہے ان کا کنیکشن بڑا ویک ہے. امبر, آپ کو اگر میری آواز آ رہی ہو تو ہم اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کے پاکستان کو اگر دوبارہ سے تھوڑا ریسیٹ کرنا ہو, ریکنفیگر کرنا ہو, جو اصول اور نظریات لے ڈاؤن کیے, تو ہمیں کیا کرنا ہوگا, کیا کرنا پڑے گا, اس کے اوپر آپ کی کوئک رائے, اور پھر آپ جو ہے اپنے کنیکشن سے کہیے کہ آپ کو نکال دیں یہاں سے. مجھے نہیں لگتا کہ جو میرا انٹرنیٹ انہوں نے وقت سے پہلے ہی جو ہے امبر کو جو ہے یہاں سے نکالی. ناظرین معذرت چاہتے ہیں اس کے لیے. بہرحال میں اب عافیہ یہی سوال میں آپ کی طرف آتا ہوں. آپ چونکہ اس کے اوپر, اچھا امبر آ گئی ہیں, ایک بار ٹرائی کر لیجئے, ورنہ پھر آپ کو ہم خداحافظ کہہ دیں گے. ٹھیک ہے ضرور. میرے خیال میں کہ اس کے دو پہلو ہیں. ایک ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان کا جو آئینی قانونی ڈھانچہ کیا ہونا چاہیے, اس پہ قائد اعظم کے جو موقف ہے, پوزیشن ہے, وہ ان کی زندگی میں ان کی جو وکالت ہے, ان کی جو سیاسی جدوجہد تھی, اس پہ تو واضح طور پر نظر آتی ہے. تو وہ وضاحت تو ہمارے پاس ہے. لیکن میرے خیال میں اس پہ دوبارہ اس پہ آتی ہوں, کیونکہ کچھ شاید لوگ perhaps people misunderstood what I was trying to say. جو نوجوان طبقہ ہے ان کو اصل محمد علی جناح کے بارے میں نہیں پتا. ان کو وہ پتا ہے جو پاکستان سٹڈیز میں جو بتایا جاتا ہے, جو 25 دسمبر کو شاید کچھ تقاریر چلتی ہیں یا ان کی کچھ ڈاکیومنٹری چلتی ہیں, کچھ بات ہوتی ہے. میرے خیال میں it is important for the younger generation کہ ان کی سوچ فرق ہے. وہ they're a little more they're less respectful perhaps. وہ چاہتے ہیں, they want their heroes and to be humanized actually. میرے خیال میں اسی طریقے سے ہم دوبارہ سے نوجوان طبقے کو بتا سکتے ہیں کہ قائد اعظم کیا چاہتے تھے, کس طرح کا پاکستان چاہتے تھے. اور میں بالکل اتفاق کرتی ہوں کہ دیکھیں پاکستان میں اس میں اور کوئی راستہ نہیں ہے. ڈائیورس کنٹری ہے, اس میں مختلف قومیں بستی ہیں, زبانیں ہیں, اس میں مختلف سیاسی سوچ ہے. اس کو اگر ہم سپریس کرنے کی کوشش کریں گے, میڈیا کو سپریس کرنے کی کوشش کریں گے, اگر ہم ابھی بھی اس بحث میں پڑے رہیں گے کہ کس قسم کا نظام ہونا چاہیے, تو یہ سارے تجربات تو ابھی تک ناکام رہے ہیں پاکستان میں. اور اگر ہم یہ بھی کہیں کہ موجودہ جو ہائبرڈ رجیم ہے یہ ایک نیا تجربہ ہے, کیا یہ بھی کامیاب ہو سکتی ہے؟ نہیں, میرے خیال میں کہ نہیں ہو سکتی. تاریخ تو نہیں کہتی نا. تو میرے خیال میں کہ اہم بات یہ ہے کہ جناح کی پاکستان کی بات کرتے ہیں, لیکن ہم اس میں نوجوان طبقہ ہے اس کو بھی اس کانورسیشن میں شامل کرنا ضروری ہے, کیونکہ ان کو نہیں پتا جناح کا پاکستان کیا ہونا چاہیے تھا. ہم we talk down to them, we need to involve them.
بالکل. اور ان کو ہم نے جو پڑھایا ہے پاکستان سے، جو مطالعہ پاکستان میں، اور جو ہم نے چیزیں مقبول کی ہیں جس میں تاریخ کو توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا ہے. کے عزیز صاحب کی کتاب مرڈر آف ہسٹری ایک کلاسک ہے، اس میں بہت کچھ درج ہے، اور بھی لوگوں نے اس کے اوپر بہت لکھا ہے. بہرحال تو تھینک یو امبر. اور میں آپ کو جاتے جاتے ایک تو آپ کا شکریہ ادا کروں، اور لوگ آپ کی بلی کے بارے میں بھی پوچھ رہے ہیں کہ آج وہ دکھائی نہیں دے رہی، تو اگلی بار جو پلیز اس کو اپنے پاس رکھیے گا، کیونکہ ان کی پاپولر ڈیمانڈ ہو چکی ہے اب. ٹھیک ہے، تو عافیہ، ٹھیک ہے. سیم کوسچن فار یو. ہاں رضا دیکھیں، ایک طرف ہم اعتراض کرتے ہیں کہ فاؤنڈنگ متس نہیں ہونی چاہیے، شخصیات پہ مطلب پورا ملک نہیں چلنا چاہیے، لیکن پاپولسٹ لیڈرز کی پوری دنیا میں عروج پہ آئے ہوئے ہیں. مطلب ظاہر ہے انڈیا میں بھی یہی ہے، پاپولزم بہت مطلب ایک لہر چل چکی ہے اس کی. اور پاکستان میں کرائسس اگر رہی ہے کچھ تو یہی رہی ہے کہ اباؤٹ سیویئرز اور ہیروز، اور ہر ادارے میں دیکھیں ایک نہ ایک ہیرو اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ ملٹری میں ہو یا عدلیہ میں ہو وغیرہ. تو میرے خیال میں ہم اس چیز پہ یہ حق ہے لوگوں کا کہ وہ ری انوینٹ کریں، مگر اصلاحی پروجیکٹ بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے، لوگ ری انوینٹ کرتے ہیں تاریخ کو. یہ مطلب ایک دونوں چیزیں پیرلل چلتی ہیں. اچھا، ایک طرف ہم جناح کی لیڈرشپ اور سیاسی اور آئین کے بارے میں اور مذہب کے بارے میں زور ڈالتے ہیں، لیکن ان کی جو معیشت کے حوالے سے، نہ صرف ان کا لیکن جو پاکستان کا تصور جب کیا جا رہا تھا تو معیشت کے حوالے سے اس کے اوپر ہم زور نہیں ڈالتے ہیں یا اس کے اوپر زیادہ روشنی نہیں ڈالتے. اس کی وجہ سے آج پاکستان میں جو سب سے بڑا برہان یا پرابلم آئی ہوئی ہے، کرائسس آتی ہے، وہ یہ ایک نیا کیپٹلسٹ دور میں ہمیں کس رخ میں جانا ہے. وہ بھی ایک بہت بڑی بحث رہ چکی ہے نا کہ کس قسم کی معیشتی میں تو سمجھتی ہوں کہ بالکل آج جو حقیقی قائد ہے پاکستان کا وہ ملک ریاض ہے، اور وہ ایم کیو ایم والا نہیں، لیکن جو واقعتاً the person who is leading this country and who controls most of it is ملک ریاض. تو اور یہی وجہ ہے جو ہم اس پہ بھی اعتراض کرتے رہتے ہیں کہ سول ملٹری ریلیشنز، پاور ریلیشنز. بات یہ نہیں ہے کہ پاور کے صرف حوالے سے، بلکہ جو کیپٹلسٹ انٹرسٹ ہیں، جو سرمایہ داری انٹرسٹ ہیں، جو ریئل اسٹیٹ انٹرسٹ ہیں فوج کے، وہ کرائسس کی بنیاد ہے. تو سملرلی عدلیہ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آئین، اگر ہم کہتے ہیں کہ جی آئین توڑا جاتا ہے، صرف ایک ادارہ تھوڑی توڑتا ہے. پی سی اوز کا جو پورا سلسلہ رہ چکا ہے پاکستان میں، چیف جسٹسز جو ہیں جو مغل بادشاہ کی طرح مطلب ہاسپٹلس کا نظام بدلنے نکل جاتے ہیں، یا پھر سول انجینئرز کی طرح ڈیمز بنانا چاہتے ہیں. مطلب یہ کہ ڈونٹ فرگیٹ ریکارڈک. ہاں بالکل. تو یہ اگر ہم کہتے ہیں نا کہ کولیپس ہو رہا ہے، یہ اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ ہم جناح کو کس طرح سے یاد کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، یا کرپشن سیاستدانوں کی یا پارلیمنٹیرینز کی ہے یا صرف پاور کی ہے. دیر آر سم مٹیریل کانٹرڈکشنز اس ملک میں جس کا نہ ٹو نیشن تھیوری سے کوئی تعلق ہے، نہ، اور یہ نہیں ہے کہ وہ مطلب ری تھنک نہیں ہو سکتا ہے، مگر یہ کہ ہماری جو انٹیلیجنسیا ہے، چاہے علی گڑھ سے ہو یا کہیں سے بھی ہو آج کی بھی، وہ انہوں نے بھی تو کوئی منصوبہ یا کوئی سوچ یا کوئی ایک متبادل قسم کا نظریہ جو ہے وہ کہاں ہے. وہ ہماری بھی ذمہ داری اس لحاظ سے ہم نے تو نہیں پوری کی ہے. تو انصاف کا سلسلہ معیشت کے حوالے سے دن بدن یہ جو کرائسس کی سچویشن ہے، اور یاسر جیسے کہہ رہے ہیں کہ خواتین کا جو کردار نہیں، مگر ان کا جو حقوق کے حوالے سے وہی ڈبیٹ ہو رہی ہیں، وہی چیزیں جو 1947 میں طے ہو چکی تھی کسی حد تک. تو یہ میرے خیال میں تھوڑا سا خوش فہمی ہے ہماری کہ یہ چیلنج نہیں ہوں گی چیزیں. بالکل چیلنج ہوں گی، نئی سوچ نکلے گی، کچھ ادارے ریفارم ہوں گے، کچھ کولیپس ہوں گے، مگر گرینڈ نیریٹو، گرینڈ ڈائیلاگ سے چیزیں درست نہیں ہوتی. چھوٹے اقدامات، چھوٹے چھوٹے ایشوز کے اوپر ہمیں حل نکالنے پڑیں گے. تو ہر ادارے کے اندر ایک تفصیلی قسم کی ریفلیکشن کی ضرورت ہے. We don't always have to have Iqbal in mind and Jinnah in mind. There are lots of other
آئیڈیالوجی یا نظریہ جو ہے وہ آپ خود بنا سکتے ہیں بشرطے کہ وہ کور کانٹرڈکشنز کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اس چیز کے حل ہے. صرف کہنا کہ ہم سیکولر ہو جائیں گے یہ میرے خیال میں کافی نہیں ہے, یا جنا چاہتے تھے. وی ہیو ٹو فائنڈ کس قسم کی سیکولرزم, کون سا ماڈل ہوگا, اس کے اوپر تفصیل میں جانا ہوگا. اور اگر ہم ایک دوسرے کو فوراً بند کر دیں کہ تم نے سیکولر لفظ ہی کیوں استعمال کیا, تم اسلاموفوب ہو یا تم, تو پھر یہ بحث آگے نہیں چل پڑے گی نا, انگیجمنٹ انٹلیکچوئل انگیجمنٹ نہیں ہو پائے گی اس کے اوپر. تو آئی تھنک ان اداروں کے اوپر, نظریے کے اوپر, خواتین کی تحریک کی مانگوں کے اوپر, بلوچستان کے اندر یہ جو آپ ڈسینٹ کو کرش کر دیتے ہیں, ان کی آوازیں بند کر دیتے ہیں جیسے امبر کہہ رہی ہیں, یہ پھر جنا کو کس طرح سے تاریخ لکھیں اور یاد رکھیں جب حالیہ سوچ آپ بڑھنے نہیں دے رہے, سینسرشپ کر رہے ہیں, باتیں نکلنے نہیں دے رہے. ہاؤ ڈو وی نو واٹ پیپل آر تھنکنگ؟ تو یہ شمولیت ان ساری سوچ کی بہت ضروری ہے کہ آگے جو منصوبہ ہے ان کو اس کا کنیکشن ہسٹری سے بنے نہ بنے. nothing is stopping us from doing that. That's the hard work that is required. بالکل, ہارڈ ورک دیٹ از ریکوائرڈ. سولنگی صاحب آپ سے بھی یہی سوال, اور تاکہ میں پھر اس کے بعد یعقوب سے اور یاسر سے اینڈ کر دوں گا. جی سولنگی صاحب. میرے خیال میں آج کے حوالے سے تو میں یہی کہوں گا, آپ مجھے سن پا رہے ہیں نا؟ جی ہاں, وہ یہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ لوگوں کی جمہوری جو خواہشات تھی اس کے تحت یہ ایک ملک بنا تھا, اور یہی اس کا مستقبل ہے. اس ملک کا مستقبل اسی وجہ سے ہے کہ جب دستور ساز اسمبلی بنی تو اس نے دستور بنانا تھا اور اس کے تحت ملک چلنا تھا. اور اسی وجہ سے کہ ہم نے دستور اور جمہوریت کو قتل کیا, اس وجہ سے پاکستان ٹوٹا. اور آج بھی اگر پاکستان کو کوئی اگر خطرہ ہے تو جو جمہوری امنگیں ہیں ان کا احترام نہ کرنے سے ہے. پاکستان کا مستقبل تبھی روشن ہوگا کہ لوگ جن لوگوں کو منتخب کریں ان کے پاس اختیار ہو. اختیار صرف منتخب جو پارلیمان اور جو سربراہان ہیں ان کے پاس ہو, ان کے پاس نہ ہو جن کو ہم منتخب نہیں کرتے. وہ تمام ادارے جن کے پاس اختیار ہو وہ صرف وہی ادارے ہوں جو عوام کے سامنے جواب دہ ہوں. جو عوام کے سامنے جواب دہ نہیں ہیں ان کے پاس اختیار نہیں ہونا چاہیے, ورنہ اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا. جی تھینک یو سولنگی صاحب. یعقوب, میں آپ کے پاس یہی سوال لے کے جاؤں گا, پھر یاسر چونکہ آپ نے سٹارٹ کیا تھا تو آپ ہمیں مستقبل کے بارے میں اپنی جو ہے رائے اس سے آگاہ کریں. جی رضا, میرے خیال میں اگین سort of beginning from the theme of the day, جنا صاحب I think انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کہی تھی کہ جب ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کیا ہوگی تو انہوں نے کہا تھا کہ it will be decided by the Constituent Assembly of Pakistan. So میں سولنگی صاحب کی ہی بات آگے بڑھاتا ہوں کہ پاکستان ایک ڈیموکریٹک پروسیس کے تھرو آیا تھا, اور فاؤنڈر آف دا کنٹری کا بھی یہی ویژن تھا کہ وہ ڈیموکریٹک پروسیس ہی پاکستان کا آئین اور دستور جو اس کا بنائے. تو میرے خیال میں یہ بہت ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہونا اس سے بہت لازم ہے. مطلب I have agreed I think a bit too much with Yasir, but یہاں میرے خیال میں جو تھوڑا سا فٹ نوٹ ڈسگریمنٹ شاید میں کروں کہ یہ کہ I'm not quite sure کہ Jinnah was a secularist in the way we understand he was. He was a Muslim modernist, which is pretty close to a secularist, but I don't think he was a secularist in that sense. But regardless of that fact, I think Jinnah صاحب had realized, اور ان کی جو اگست 11 کی اسپیچ ہے میرے لحاظ میں تو اسی کانٹیکس میں اس کو دیکھنا چاہیے کہ ایک ملٹی کلچرل ایک ملٹی ریلیجس ملک کو آپ ایک ریلیجن کے ویو پوائنٹ سے نہیں چلا سکتے, اور اس لیے انہوں نے وہ اگست 11 کی اسپیچ دی کیونکہ he actually realized that, and which is fine. He learned this through experience. In the same way, maybe I think he would have, if he had lived long enough, maybe he would have realized کہ removing governments like he did in Sindh and then frontier وغیرہ بھی کیا, that was not a good thing, اور فیڈریشن کو آپ چلنے دیں. So I think یہ سارے گیپس تھے, but I think پاکستان کے لیے بہت لازم ہے
कि एक क्लियर एक डिस्कशन हो कि किन चीजों के ऊपर ये मुल्क चल सकता है. I'll just give you a very small example कि इंडिया में जब ये डर हुआ, और इंटरेस्टिंग बात है कि चूंकि जिन्ना साहब ने ये काफी मुहिम चलाई टू नेशन थ्योरी के बेस्ड और पाकिस्तान के लिए 1940 से शुरू होकर, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर बहुत एक डर पैदा हो गया था कि कहीं ये असल में हिंदू मेजॉरिटी मुल्क तो नहीं बन जाएगा, और अगर ये बन जाएगा तो फिर ये तो बहुत बुरा होगा माइनॉरिटीज के लिए. सो अंबेडकर ने, और टू अ लार्ज एक्सटेंट अंबेडकर ने, बट टू अ स्मॉलर एक्सटेंट जो अदर लीडर्स ऑफ द कांग्रेस इंक्लूडिंग नेहरू ने, उन्होंने इंडिया को एक राइट्स बेस्ड सोसाइटी बनाने की कोशिश की. जो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स थे उनके ऊपर उन्होंने बनाया कि ये एक रूल बेस्ड सोसाइटी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज द सुप्रीम थिंग एंड दैट इज द गारंटोर कि यहाँ मेजॉरिटेरियनिज्म नहीं होगी. It worked for about 65 years in various shapes and form. It's now falling apart. Again, that was an intelligent idea. Did it work completely? No, it didn't. Well, now हम वो देख रहे हैं कि उसके साथ क्या issues हैं. तो issues हर क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट के साथ हो सकते हैं, मगर मेरे ख्याल में एक हमें रियलाइज करना चाहिए कि किन बेसिक इश्यूज के बगैर, किन बेसिक एग्रीमेंट्स के बगैर कोई मुल्क नहीं चल सकता. सो डेमोक्रेसी आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान की बेस होनी चाहिए कि जी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हो. हमने प्रेसिडेंशियल, ये बार बार प्रेसिडेंशियल की बात होती है, हम अयूब खान के जमाने में प्रेसिडेंशियल निजाम भुगत लिया है और मुल्क टूट चुका है उसकी वजह से. हम वी ऑलवेज फॉरगेट दैट, ठीक है, इन अ वेरी बिजार वे. We also need to realize कि एक ये फेडरेशन होनी चाहिए. जिन्ना साहब ने भी सेंट्रलाइजेशन की कोशिश की, बट आई एक्चुअली थिंक दैट वाज नॉट अ गुड आइडिया. उसके बाद बहुत लोगों ने कोशिश की, वन यूनिट बनाया और कुछ किया. दैट इज नॉट अ गुड थिंग. ये हमें मेंटेन करना चाहिए कि ये एक फेडरल मुल्क होगा. थर्ड, वी हैव टू डिवाइस अ वे. चले सेक्युलर लफ्ज नहीं इस्तेमाल करते, मगर वी हैव टू यूज अ वे इन विच द गवर्नेंस जो मुल्क की है वो रिलीजन बेस्ड ना हो, बिकॉज वो प्रॉब्लम लेके आएगी. पर्सनली आप जितनी ऑटोनॉमी देना चाहते हैं वो ले और उसको ऑब्जर्व करे. जिन्ना साहब wanted that. Any sensible person actually in the world would want that. But to actually put a particular religious viewpoint in governance, that creates problems, and that has created problems for us since our day one. तो ये कोई नई बात नहीं है. तो ये जो मेरे ख्याल में फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे हमें पहले अग्रीमेंट करनी चाहिए और इससे आगे चलना चाहिए. Yes, और वो यासिर ने इसकी बात भी की कि a lot of people fabricate speeches by Jinnah. Maybe let's even assume कि जी जिन्ना साहब ने एक जगह कहा भी हो कि जी मैं रियासत मदीना बनाऊंगा, मैं पाकिस्तान को completely इस्लामिक एक रियासत बना दूंगा. Fine, maybe Jinnah thought that, but now it is not workable. ठीक है, we have tried doing that. वो सब लोग कहते हैं कि जी ये कंपैटिबिलिटी का इश्यू और ये सारा वुड डिस्कशन हमने कर ली है. हमारा मुल्क आधा हो चुका हुआ है. हमने मतलब ना सिर्फ जो हम जिन्ना की बात करते हैं, हमें 1971 को भी जरा परखना चाहिए कि हमने वो सारे एक्सपेरिमेंट्स करके देख लिए हैं. प्रेसिडेंशियल भी करके देख लिया है, नॉन पार्टी भी करके देख लिया है, इस्लामिक डेमोक्रेसी भी करके देख लिया, वो सब कुछ करके देख लिया, और उसके बाद मुल्क की ये हालात है. वो कल मैं एक जगह था तो लोग ये बात कर रहे थे कि 50s के अंदर पाकिस्तान का कंपैरिजन होता था सिंगापुर और साउथ कोरिया से. उसके बाद 80s तक हमारा कंपैरिजन इंडिया से. आज हमारा कंपैरिजन अफगानिस्तान और सोमालिया से हो रहा है. ठीक है, सो वी एक्चुअली नो कि हमारी हालत क्या है, एंड दिस इज द टाइम कि वी एग्री ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दैट माइट बी whoever's ideas, but those fundamental principles are critical. Democracy, parliamentary democracy, the idea of the rule of law, constitutionalism बहुत important है, and making sure that governance is non-partisan. अगर हम नहीं secular का लफ्ज़ इस्तेमाल करते, non-partisan कर ले, non-religious कर ले. Personally आप जितने religious होना चाहें आप हो जाएं, मगर governance में वो अमल दखल ना करें. And I think these are the fundamental principles that we must observe. और इन्हीं fundamental principles पे पाकिस्तान आगे बढ़ेगा. हम जो सारे यहाँ लोग हैं, बहुत लोग वो इंडिया के अंदर तो एंटी नेशनल का टैग है, यहाँ तो लोग गायब हो जाते हैं. But we all actually want Pakistan to progress. और अगर ये fundamental principles इसमें बुरी बात कोई नहीं है, और अगर यही fundamental principles को हम लेके आगे चलेंगे तो पाकिस्तान दोबारा से मेरे ख्याल में can become the new South Korea, can become the new Singapore, and can actually become a very developed and a happy country. One of the sad things is you are a very unhappy country. We are just not sure about everything. हर चीज पे हम शक करते हैं, हमें अजीब किस्म के एटीट्यूड्स है हर एक के बारे में, कंस्पिरेसी थियरिस्ट बन गए, वो इन्हीं वजूहात की वजह से बने हैं. सो मेरे ख्याल में वक्त आ गया है कि हम इससे बाहर निकलें और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे एग्री करके एक नया क्या कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाएं. और वो बहुत एक लाजिम बात है, एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट. ये डॉक्टर मुबशिर हसन फौत होने से पहले कुछ साल उन्होंने इस पे काम किया कि एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान में बनना चाहिए, और उस बेसिस के ऊपर हम पाकिस्तान को आगे लेके जाएं. बहुत ये एक जरूरी कॉन्वर्सेशन है और ये होनी चाहिए टू लुक टुवर्ड्स द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर.
बहुत खूब याकूब, आपने तो एक नया मंशूर पेश कर दिया है और लगता है कि अब आपको सियासी पार्टी बनानी ही पड़ेगी, जिना लीग। अच्छा यासिर, आपके पास मैं आऊंगा, प्लीज अपने कंक्लूडिंग थॉट्स दे दीजिए आगे के रास्ते के लिए। याकूब ने, अंबर ने, आफिया ने, सोलंकी साहब ने बड़ी अहम बातें की हैं। नाजरीन, मैं दोहराता चलूं, जमहूरियत, आइन की हुक्मरानी, एक मजबूत फेडरल निजाम, शक और गद्दारी के फतवे को तर्क करना, और याकूब बंगिश ने तो नए इमरानी माहिदे या सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जिक्र किया है। और मैं इसमें यह भी इजाफा करता चलूं कि जो याकूब बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि हमें अब जो नौ आबादियाती रियासत जो हमने इनहेरिट की अंग्रेजों से, जिसमें पुलिस और जिसमें कि सिविल ब्यूरोक्रेसी, ये अदलिया हमारी, ये बार और बेंच का सो कॉल्ड निजाम, जिसने कि लोगों को इंसाफ देना तो दूर की बात, लोगों की जिंदगियां तबाह की हुई हैं, हमें सबको रिकन्फिगर करना है। ये कवानीन जो नौ आबादियाती दौर के हैं, उसके ऊपर भी नजर सानी करनी होगी। तो यासिर, आपके पास लास्ट कमेंट्स और फिर हम नाज़रीन से इजाजत लेंगे। थैंक यू। एक तो मैं जो वो तो उनका फुट नोट डिसएग्रीमेंट था, लेकिन मैं उनसे एग्री करूंगा इस हद तक कि जो सेक्युलरिज्म का मॉडल कायदे आज़म चाहते थे वो ब्रिटिश सेक्युलरिज्म एज अपोज टू फ्रेंच सेक्युलरिज्म। और दूसरा ये उन्होंने कहा कि मुस्लिम मॉडर्निज्म, यस, एक स्टेटमेंट होती है कि ऑन्टोलॉजिकली एम्प्टीड इस्लाम, तो वो ये चाहते थे। बहरहाल ये तो पुरानी बात हो गई। लेट्स टॉक अबाउट द फ्यूचर। पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा मसला ये है कि आपके लेजिस्लेचर को लॉ बनाने नहीं दिया जाता। आपके जो जजेस हैं वो इंक्रोच करते हैं लेजिस्लेटिव स्पेस पे, आपका एग्जीक्यूटिव करता है। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, इस तरह के मसाइल हैं। जब तक आपकी पार्लियामेंट स्ट्रांग नहीं होगी, जब तक हम पार्लियामेंट को सुप्रीम नहीं करेंगे, सॉवरेन नहीं करेंगे, तब तक पाकिस्तान का आगे जाना मुश्किल है। अब उसमें ये ज़रूर है कि आपको सही किस्म के लोग भी आने चाहिए। अच्छा, वो आपके ग्रास रूट से उठेंगे। वो आपको चाहिए है कि जो यूनिवर्सिटी में पॉलिटिक्स है उसको रिवाइव करें इन वो वे कि जो उसमें आपको ये ना हो कि उसके, मेरा मतलब ये नहीं है वायलेंस वगैरह हो, लेकिन यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स होनी चाहिए, जिससे जो नर्सरी है पॉलिटिक्स की, और ग्रास रूट्स लेवल्स और मिडिल क्लास लीडर्स आपको बहुत चाहिए। और वो आगे पॉलिसी भी बनाएं एज एग्जीक्यूटिव, एज लेजिस्लेचर, एंड द जजेस शुड ओनली प्रोवाइड जस्टिस, नॉट मेक लॉ, नॉट बी एक्टिविस्ट। और फिर फाइनली इसमें तो कोई शक ही नहीं है, और चाहे कुछ भी हो जाए, इसमें मैं कहूँगा दो बातें कि आर्मी जो है has to stay out of politics. If you're listening, I will tell you, ये मुल्क है तो आप हैं, ये मुल्क नहीं होगा तो आपकी आर्मी भी नहीं होगी, ठीक है। और फाइनली पाकिस्तान, and this I've repeated again and again, Pakistan must be a secular state in some form or the other. अगर नहीं होगा तो ये इसी तरह आगे जाएगा। थैंक यू जी, थैंक यू यासिर, बहुत शुक्रिया आप सब पैनलिस्ट का। और मैं जो हमें लोगों ने बहुत कमेंट्स इस पर किए हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। कुछ लोग ये गिला कर रहे हैं कि उनके कमेंट्स नहीं दिखाए जा रहे। देखिए, जो अब्यूजिव कमेंट्स, गाली गलोच या नेगेटिव जबान के हैं, हम उनको नहीं दिखा सकते, ये हमारी एडिटोरियल पॉलिसी के खिलाफ है, बल्कि हम उनको ब्लॉक भी कर देते हैं। यहाँ पर एक मुहज्जिब गुफ्तगू हो रही है, अगर आप मुहज्जिब गुफ्तगू का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मुहज्जिब जबान इस्तेमाल कीजिए। ये एक अजब कल्चर बन गया है सोशल मीडिया पर कि आपको किसी की बात पसंद नहीं आ रही तो आप उसको गाली में देंगे, अगर आपको जिन्ना साहब पसंद नहीं है तो आप उनको बुरा भला कहेंगे, नेहरू नहीं पसंद तो आप उनको गालियां देंगे। भाई ये कमाल की बात है, ये गालियों के अलावा भी तो बात हो सकती है। आप देखें, ये 6 लोग जो हैं, इनकी मुख्तलिफ आराएं, इन्होंने एक दूसरे के ऊपर गालियां दी हैं कि भाई मैं तुम गलत कह रहे हो। याकूब ने कहा मैं डिसएग्री करता हूं, यासिर ने कहा मैं एग्री नहीं करता, या और बातें हुई हैं। तो ये कल्चर भी बदलना होगा। ये रवादारी, टॉलरेंस, ये जमहूरियत से आती है। ये जमहूरी वैल्यूज हैं जो इस मुल्क में बार बार उनका कत्ल किया जाता है। और मैं आखिर में ये भी कह दूं कि अंबर, आपकी बिल्ली के लिए कहा गया कि उनको एनआरओ दे दीजिए, तो ये आई एम सॉरी, ये एक ऑफ टॉपिक कमेंट है, तो इसलिए अगली बार आप प्लीज उसको एनआरओ देकर लाइएगा।
تو اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا ہمارا جو شو تھا وہ ہم ختم کرتے ہیں، اور تھینک یو سو مچ. خدا حافظ.